ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول بہاروں کے سنگ سنگ جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 20ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو۔ خیریت تو ہے ڈیڈی؟ بہت اپسٹ نظر آ رہے ہیں۔ کنول جو شام کی چائے کے لیے مما کے بلانے پر باہر آئی تھی، لان میں کرسی پر ازحد متفکر و پریشان بیٹھے توفیق دورانی سے مخاطب ہوئی۔ مسز توفیق ان کے برابر میں بیٹھی نیم کو پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ خیریت ہی ہے بیٹا، آپ سنائیے ہسپتال میں کام کیسا جا رہا ہے؟ آپ کی ماما بتا رہی تھی 3 دن بعد آپ گھر آئی ہیں، کوئی سیریس کیس آ گیا تھا؟ کنول کے چہرے پر اپنے لیے پریشانی اور تردد دیکھ کر وہ زبردستی موڈ خوشگوار کر کے گویا ہوئے۔ جی ڈیڈی، ڈاکٹر شمیر ہیں ہمارے اسٹاف میں، بہت شوخ و مزاج، روتے کو ہنسا دینے والی طبیعت ہے اس کی، جونیئر ہے مجھ سے کافی، ہاؤس جاب مکمل ہونے والا ہے اس کی سسٹر ایڈمٹ ہے ہسپتال میں، اس کی وجہ سے 3 دن رکنا پڑا تھا، نروس بریک ڈاؤن کا کیس تھا، انتہائی سیریس۔ اب آپ بتائیے کیوں اس قدر نروس لگ رہے ہیں؟ بیٹی تھی، کس طرح بھلا باپ کی بس مردگی اور رنجیدگی چھپ سکتی تھی؟ 1 ماہ سے ایک خاص کیس پر کام کر رہے تھے۔ توفیق آپ کو تو معلوم ہی ہے، جب کسی کیس پر کام کرتے ہیں تو چین و آرام سب خود پر حرام کر لیتے۔ اس بار تو کیس بھی ایسے ملک دشمن ایجنٹ کا تھا کہ جس کی خاطر دن رات ایک کر دیے تھے، مگر ساری محنت غارت گئی۔ مسز توفیق پلیٹ میں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تعصب بھرے لہجے میں بولی، دراصل انفارمر نے اطلاع دی تھی تخریب کاریوں، ہنگاموں اور دہشت گردوں میں ایک گروہ ملوث ہے، اور اسے ایک آدمی ہینڈل کر رہا ہے جو خود کو سرکار کہلواتا ہے اور خود کو ہمیشہ ناکام میں چھپائے رکھتا تھا۔ وہ کسی دشمن کا ایجنٹ تھا جس کا کام ملک میں بد امنی اور انتشار پھیلانا تھا، جس میں وہ بہت کامیاب ہوا۔ اس کا طریقہ اتنا شاطرانہ تھا کہ اس کے شیطانی کارناموں کو مواقع ملے۔ اس کے ساتھیوں میں ایک نوجوان جو اپنے حالات کے ہاتھوں برائی پر مجبور ہو گیا تھا لیکن اندر سے برا نہ تھا، اس ایجنٹ کے ساتھ کام کرتے وقت اس کا جذبہ حب الوطنی جاگ اٹھا اور وہ بہت خاموشی سے مجھے نام بتائے بغیر ہونے والی وارداتوں کے متعلق انفارمیشن فون کالز کے ذریعے پہنچانے لگا، اور میرا کام آسان ہو گیا۔ پھر اچانک اس کی طرف سے انفارمیشن آنی بند ہو گئی۔ میں انتظار کر کے خاموش بیٹھ گیا۔ 1 ماہ قبل وہ بذات خود ملا، اتنا تعارف کروایا اور خود اپنی گرفتاری دے دی۔ ساری حقیقت بتانے کے بعد اس نے تمام ثبوت دیے تھے۔ اس سلسلے میں کافی بھاگ دوڑ ہوئی، خفیہ میٹنگز ہوئی، اس منظم و خطرناک گروہ کو پکڑنے کے لایا عمل مرتب کیے گئے، مشورے اور تجاویز پاس ہوئی۔ پچھلے ہفتے اس کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپہ مارا، انور کی نشاندہی پر اس کے اور بھی بہت سے اڈوں پر چھاپے مارے گئے مگر خالی تھے۔ وہ راتوں رات ملک سے فرار ہو گیا، اور اس کے ساتھ بھی جو باعزت افراد ملے ہوئے تھے وہ بھی ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں۔ وہ چھوٹے مورے ہی گرفتار ہوئے ہیں جو ان کے اشارے پر کام کرتے تھے۔ انور پر مقدمہ چل رہا ہے، چند سال کی سزا اسے ضرور ہوگی۔ یہ کیسی بے انصافی ہے؟ اس نے خود گرفتاری دے دی، قانون کی مدد کی، اس ملک دشمن کا انکشاف کیا۔ جو بڑی مچھلیاں تھیں وہ پھسل کر جال توڑ کر نکل گئی، اس کو سزا کیوں ملے؟ بیگم، گناہ دانستہ کیا جائے یا غیر دانستہ گناہ ہی ہوتا ہے، جرم چھوٹا ہو یا بڑا سزا کو تو بہرحال ضرور ملتی ہے۔ اس کی کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت چھوٹی سزا ملے گی اسے۔ میری یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ڈیڈی، جب یہ ساری کارروائیاں بہت خفیہ اور خاموش انداز میں کی گئی تھی تو مجرموں تک خبر کیسے پہنچی جو وہ ملک چھوڑ کر فرار بھی ہو گئے؟ کنول تعجب سے بولی، ہمارے معاشرے میں بے ضمیری اور اللہ سے بے خوفی اب اس قدر بڑھ گئی ہے کہ لوگ موت کو بھول گئے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے وہ اخوت، بھائی چارے اور ایمان کو کہاں اپنائیں گے؟ ایسے سامتوں آستینوں میں حکومتیں ہمیشہ سے ہی پالتی آئی ہے جو انہیں ہی ڈستے رہے ہیں۔ یہاں جنگل کا قانون نافذ ہے، لٹیروں، غاصبوں، ایمان بیچنے والوں کی اندھی حکومت ہے۔ کون پوچھ سکتا ہے ان آقاؤں سے جو چند اعلیٰ عہدیداروں کو خفیہ میٹنگز میں بلاتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں جو یہاں سنا گیا باہر ہرگز نہیں جائے گا؟ حلف اٹھائے جاتے ہیں۔ پھر یہ راز ان مجرموں تک کس طرح پہنچا؟ غداری و وطن دشمنی کی بدترین مثال ہے۔ محافظ ہی اگر لٹیرے بن جائے، مالی اپنے ہاتھوں چمن کو برباد کر دے تو باہر والوں کو کون روک سکتا ہے؟ بدعنوانی و بے ضابطگی، بے حسی و سنگ دلی کینسر بن کر ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ آپ اتنے بد دل نہ ہو ڈیڈی، احتساب کرنے والا اوپر بیٹھا ہے۔ میں اس جاب سے بہت ہرٹ ہوا ہوں اور میں نے ریزائن دے دیا ہے۔ اب میں اور آپ کی مما ایک ایسا فلاحی ادارہ کھولیں گے جہاں واقعی لوگوں کی مدد کسی دکھاوے، شہرت یا کسی خود غرضی سے پاک صرف اور صرف انسانی فلاح و بہبود کے جذبے سے کی جائے گی۔ ہاں انشاءاللہ۔ میں پہلے تو گھٹیا ذہنیت رکھنے والے پست حوصلہ بیگمات کے ساتھ رہ کے خود غرضی اور نمائش بن گئی تھی، مگر اب ہمارا ادارہ مثالی ہوگا، بیگم توفیق پرجوش لہجے میں بولی۔ بلو وائٹ پرنٹڈ ریشمی گاؤن میں ملبوس، وہ سگریٹ کے دھوئیں میں گم اضطراب و بے چینی میں مبتلا تھا۔ بیڈ کے کارنر ٹیبل پر رکھی کرسٹل ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھر چکی تھی، کہیں پیکٹ ٹرپل 5 کے خالی ہو کر
کمرے میں ادھر ادھر بکھرے تھے، اس کی حالت بھی ان جلے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑوں کی طرح تھی جن سے ایش ٹرے پر تھی۔ بڑی ہوئی شیو، مسلسل بیداری سے سرخ آنکھیں، منتشر بال اور چہرے پر پریشانی اور وسوسوں نے وحشت سے پھیلا دی تھی۔ اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ غصے میں یہ بھول گیا تھا کہ اس کے پاس جو انسانی وجود موجود ہے وہ اندر سے بہت نازک اور نفیس شیشے کا بنا ہوا ہے، اتنا نازک کہ نگاہوں کی تپش سے ہی اسے چکنا چور کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں کیوں اس وقت اتنا جذباتی ہو گیا تھا؟ اس نے منہ سے دھواں نکالتے وقت خود کو سرزنش کی۔ میں نے اس سے دل کی گہرائیوں سے محبت کی، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں کی اداسی، چہرے کا حزن میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ مگر وہ پتھر احساس لڑکی شاید مجھے کبھی سمجھ ہی نہ پائے۔ آنسوں میں غوطۂ زن رہنا اس کی عادت سے ثانیہ بن چکی ہے۔ ارشد کو میرے مقابل لا کر سمجھتی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، لہٰذا مروت مجھے ہر بار روک دیتا، ورنہ اس جذباتی اور بے وقوف شخص کی جذباتیت ہوا کرنے میں لمحہ لگے۔ اس کی سوچ کے زاویے متضاد سمت گھومے۔ کچھ دیر قبل کیے گئے فون پر لائبہ کی سنائی دینے والی سسکیاں اسے کمرے کی ایک ایک شے سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جس سے وہ بہت ہی متوش و بے قرار تھا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس وقت ہسپتال جانا اسے معیوب لگا تھا، ورنہ وہ پہنچ جاتا۔ کسے رنگ کر رہی ہیں؟ روہیل صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عظمت سے مخاطب ہے جو فون کے نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ پیچھے ان کے ارشد بھی اندر آیا تھا۔ نبیل صوفے پر بیٹھا شام کے اخبار دیکھ رہا تھا۔ قالین پر عائشہ سیف کے کپڑے بدل رہی تھی۔ ملازمہ ٹرالی سے چائے اور دیگر لوازمات پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ کافی پرسکون خوشگوار ماحول تھا۔ وہ تینوں 1 گھنٹہ قبل ہسپتال سے آئے تھے۔ لائبہ کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ اسی ہفتے میں وہ وہاں سے فارغ ہو جائے گی۔ سینئر ڈاکٹر اور سرجن وقار نے کنفرم کر دیا تھا۔ روہیل صاحب اور ارشد لائبہ کے پاس ہی رہتے، جبکہ نبیل کو کار ڈرائیو کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ آنا پڑا تھا کہ گھر بالکل ہی ملازموں کے رحم و کرم پر چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے سوچا وائٹ پیلس خبر کر دوں، وہاں کسی کو معلوم نہ ہوگا لائبہ کے بارے میں۔ ارشد نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ پاک کیے تھے، مگر پھر کچھ خیال کر کے واپس بھینچ لیے۔ اس کے مقابل بیٹھے نبیل نے اس کی یہ بے اختیاری حرکت نوٹ کی تھی۔ بیگم صاحب، میں نے دلہن بی بی کو فون کر کے چھوٹی بی بی کی طبیعت کے بارے میں بتا دیا تھا جی، بے ہوش ہونے کا بھی اور ہوش میں آنے کا بھی۔ چائے اور دیگر لوازمات سرو کرتی ملازمہ نے عظمت بیگم کو اطلاع فراہم کی۔ کس نے بات کی تھی؟ ارشد سب سے پہلے بول اٹھایا تھا فون نامعلوم کس نے تھا، پر میرے کہنے پر دلہن بی بی نے بات کی فون پر۔ اچھا، تم جا کر فریج سے چکن نکال کر پانی میں رکھو اور مٹر چھیلو، میں آ رہی ہوں۔ عائشہ نے ملازمہ کو وہاں سے دور بھیجا۔ کمرے کی فضا ایک دم ہی کشیدہ سی ہو گئی تھی۔ ملازمہ گردن ہلاتی چلی گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی کی بیماری کی وہاں اطلاع دینے کی۔ وہاں بیٹھا کون ہے اس کا جو اس کی محبت میں تڑپتا خبر گیری کو آئے گا؟ انہوں نے عظمت کے ہاتھ سے ریسیور لے کر جھٹکے سے کوریڈور پر پٹکا۔ ملازمہ کے فون کرنے کے باوجود وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ یہ بات لمحے بھر میں ان کا دل اپنوں سے بدگمان کر گئی تھی۔ آپ بھی کہاں ملازمہ کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ نامعلوم اس نے کس انداز میں وہاں اطلاع دی ہو، کسی بھی انداز میں دی ہو۔ اگر آنے پر پابندی تھی میری بیٹی کے پاس تو فون پر معلوم کر سکتی تھی۔ اگر ایسی حالت کسی غیر اجنبی یا لاتعلق لوگ جن سے نہ کوئی رشتہ داری ہوتی ہے اور نہ وابستگی، مگر ایسی حالت میں یہ سن کر دل تڑپ اٹھتا ہے۔ انسانی ہمدردی کے تحت اس کی عیادت کی جاتی ہے۔ کیا میری بیٹی اس قدر عرضہ اور ناقابل قبول ہے جو میری بیٹی کے لیے اپنے دل میں ہمدردی نہیں رکھتے؟ وہ میرے دل میں، میری نظر میں کوئی وقت، کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ روہیل صاحب کو کبھی کبھی غصہ آتا تھا، مگر بہت شدید آتا تھا۔ آپ کی بات درست ہے، دوسرے لوگوں سے سروکار نہ صحیح، زینی تو اس گھر کی عزت ہے، بہو ہے، اسے تو کم از کم نند کی خبر گیری کرنی چاہیے تھی۔ عظمت بیگم نے ان کی تائید کی۔ تنہا زینی کیا کر سکتی ہے اماں جان کی ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں؟ اس سے بدظن ہونا درست نہیں ہے ممی۔ نبیل نے صداقت سے زینی کی سائڈ لی۔ نہیں بھائی، تنہا شخص اگر سچ اور حقیقی اصولوں پر ڈٹ جائے تو کبھی شکست نہیں کھاتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ پہلے سے ہی اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کر لے تو سچ بھی نہیں بول سکتا۔ اسے اپنے گھر کی پرواہ ہوتی تو یہاں کے حالات سے قطعی بے پرواہی نہ برتتی۔ ویسے بھی وہ سسرال سے زیادہ مہکا آباد رکھنے والوں میں سے ہے۔ ارشد کا لہجہ سرد اور غسیلا تھا۔ کمرے میں خلاف معمول سنجیدگی پھیل گئی۔ چائے وغیرہ یوں ہی ٹیبل پر رکھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے سوچوں میں گم تھے۔ نبیل کے 7 سالہ بیٹے کی شرارتیں لمحے بھر کو سکوت میں ارتعاش کرتی، پھر وہیں غمگین فضا قائم ہو جاتی۔ روہیل صاحب کے چہرے پر کبیدگی اور رنج کے تاثرات کچھ اتنے شدید تھے کہ ان میں سے کسی کو کچھ بولنے کی یا وہاں سے اٹھنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ ماں بوجھل خاموشی میں فون کی تیز بیل کی آواز گونج اٹھی۔ عظمت بیگم جو فون سٹینڈ کے قریب ہی بیٹھی تھی، انہوں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم اماں جان۔ دوسری طرف سے اماں جان کی آواز سن کر انہوں نے آہستگی سے سلام کیا۔ روہیل صاحب کے علاوہ تینوں کی نگاہیں فون پر اٹھی تھی۔ کل دعوت ہے سب کی، مگر کس سلسلے میں؟ عظمت کی آواز تعجب خیز تھی۔ کیا ہوا ہے عظمت؟ یادداشت کہیں گروی رکھوا بیٹھی ہو؟ تعجب ہے، کل ماریا چھٹی نہا رہی ہے، کیا اس دن دعوت نہیں ہوتی سب کی؟ ان کی باروب آواز میں حیرانگی اور غصہ شامل تھا۔
واقعی اماں، میرے ذہن سے نکل گئی یہ بات۔ وہ ازحد پشیمان ہوئی۔ ذہن کو قابو میں رکھا کرو، ابھی عمر ہی کیا ہے تمہاری۔ اچھا لو بھائی، ذرا ایک خوشخبری سنو، خیر سے دادی بننے والی ہو، مبارک ہو۔ اماں کی مسرت سے چہکتی آواز ابھری۔ اچھا کیا زینی؟ مسرت کے بے پایا احساس سے ان سے جملہ مکمل نہیں ہوا۔ ہاں بہو، کل طبیعت خراب ہو گئی تھی اس کی، لیڈی ڈاکٹر نے گھر پر چیک کیا تو اس نے خوشخبری سنائی۔ مبارک ہو اماں جان آپ کو۔ اب کیسی ہے زینی؟ طبیعت اب تو ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اب سو رہی ہے، ورنہ بات کرتی۔ روہیل ہے گھر میں؟ آداب اماں جان۔ عظمت بیگم نے ان کی طرف ریسیور بڑھایا تو وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ جیتے رہو، بہت بہت مبارک ہو، دادا بننے والے ہو۔ خوشی سے نہال سرشاری سے کھلکھلاتی آواز، انہیں لگا وہ ان کے دکھ کا مذاق اڑا رہی ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو اماں جان۔ مسرت سے بے نیاز اسپاٹ لہجہ تھا ان کا۔ خوشی نہیں ہوئی اتنی بڑی خوشخبری سن کر؟ لہجہ کیسا ہو رہا ہے تمہارا؟ میں جن دکھوں سے گزر رہا ہوں ان کے آگے ابھی کسی خوشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا بھائی، یہ تمہارے دل کی بات ہے۔ خیر یہ بتاؤ کل آ رہے ہو نا؟ اب خوشیاں بار بار تو ملتی نہیں، آج کل کے وقت میں ننھی سی خوشی بھی بھاگ کر تھام لینی چاہیے۔ ماریا کی چھٹی کا تو بہانہ ہے، در حقیقت ہم خوشی منانا چاہتے ہیں، کل آ جانا۔ میں معافی چاہتا ہوں اماں جان، جب کوئی میرے دکھ میں شریک نہیں ہے تو میں اتنا اعلیٰ ظرف نہیں ہوں کہ کسی کی خوشیوں میں شریک ہو سکوں۔ اپنوں اور بیگانگوں کی شناخت دکھوں کے کٹھن لمحات میں ہوتی ہے، خوشیوں میں تو سبھی شریک ہو جاتے ہیں۔ میری بیٹی کو نئی زندگی ملی ہے، بہت قریب سے گزری ہے اس کے۔ آپ کو قسم ہے اماں جان اس کی جو آپ کو خود سے زیادہ عزیز ہے۔ بتائیے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا میری بیٹی پر کیا گزر رہی ہے؟ وہ زیست و موت کی کشمکش میں کس طرح مبتلا رہی ہے۔ ایسے موقعوں پر تو پتھر بھی موم بن کر پگھل جاتے ہیں، ساری رنجشیں، ناراضگیاں، نفرتیں اور عداوتیں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنی انا و ضد نہ توڑ سکی، زندہ ہے وہ، اگر مر جاتی تو تعزیت کے لیے آ جاتے۔ بے رحمی و سنگ دلی کی انتہا تھی۔ اماں جان خدا کے لیے اسے دعائیں نہیں دے سکتی تو بد دعا تو نہ دے۔ ایسے بے غیرت لوگوں کو بد دعا بھی دعا بن کر لگتی ہے۔ آوارہ ماں کی بد چلن بیٹی، ماں نے میرے بیٹے کو پھانسا تھا اور بیٹی نے میرے پوتے کو۔ اماں جان، پہلی بار وہ ماں سے اتنے بلند لہجے میں مخاطب ہوئے تھے کہ وہ چاروں بے اختیار بخلا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ روہیل صاحب کا چہرہ غصے اور رنج کی وجہ سے کندھاری انار کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ اتنا اپنے منصب کو پست نہ کریے کہ آپ کو ماں کہتے ہوئے ندامت محسوس ہو۔ سچ ایسے ہی کڑوا لگتا ہے، تم اونچا بول کر میری آواز نہیں دبا سکتے روہیل۔ میں اپنی بیٹی کے متعلق کچھ سننا نہیں چاہتا۔ آج ماں کا بھی ادب و احترام تمہارے دل سے نکلوا دیا اس سبز قدم لڑکی نے۔ ماں کے سامنے جس کی نگاہیں اٹھ نہیں سکتی تھی، آج وہ ماں سے اونچا بولنے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ میں مجبور ہوں اماں جان، ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو بغاوت جنم لیتی ہے، اور جب بغاوت جنم لیتی ہے تو پھر آگ اور خون کے دریا بہنے لگتے ہیں۔ میں فراموش کر چکا ہوں اپنے تمام رشتے، سارے تعلقات۔ اب جو میری بیٹی کو عزت و پیار دے گا وہ میرا دوست ہے، اور جو میری بیٹی کا دشمن ہے آج سے وہ میرا دشمن ہے۔ انہوں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور کمرے سے تیزی سے باہر نکل گئے۔ اپنی باغ و بہار طبیعت، شوق و شنگ مزاح کی بدولت وہ ہسپتال میں ہر دل عزیز تھا۔ سینئر ڈاکٹر، ساتھی ڈاکٹر، سسٹرز اور مریضوں تک میں اس کی شخصیت کو پسند کیا جاتا تھا۔ وہ جتنا شوخ مزاج تھا اتنا ہی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبوں سے بھی مالا مال تھا۔ مسلسل کام کرنے کے باوجود اس کے چہرے پر کبھی ناگواری یا غصے کی شکن بیدار نہ ہوتی تھی، اور اس کی انہی بے مثال خوبیوں نے اسے سب کا پسندیدہ عزیز بنا دیا تھا۔ ہسپتال میں جب سے لائبہ ایڈمٹ ہوئی تھی، سارے ہسپتال میں یہ شہرت پھیل گئی تھی کہ ڈاکٹر شمیر کی بہن ایڈمٹ ہے، اور سینئر جونیئر ڈاکٹرز، نرسیں، انچارج، حتیٰ کہ وہاں کام کرنے والی آئیں بھی شمیر کے حوالے سے اس سے ملنے آئی تھی۔ سب کو حیرت ہوتی تھی کہ اتنے نٹ کھٹ اور شریر بھائی کی بہن اتنی سنجیدہ اور خاموش رہنے والی لڑکی ہے۔ البتہ اس کا بے تحاشا حسن انہیں متاثر کرتا تھا۔ گھر سے سب اس سے مل کر گئے تھے، بلکہ روہیل اور ارشد تو بہت دیر بعد گئے تھے۔ دونوں سے باتیں کرتے رہے تھے جو سراسر اس کی دل جوئی کے لیے تھی۔ ان کے جانے کے بعد شمیر سرجن وقار کے ساتھ وارڈ کے راؤنڈ کے لیے چلا گیا تھا، اور اس کے اسٹاف کی ڈاکٹرز اور نرسیں اس کے پاس آ کر مزاج پرسی کرتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شمیر اندر آیا تو اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی وائٹ اوور آل میں اس کے ساتھ تھی۔ یہ ہے میری سسٹر لائبہ روہیل، اور لائبہ یہ ڈاکٹر کنول ہیں، سینئر ہے مجھ سے، لیکن اتنی سینئر بھی نہیں جتنی یہ میری بزرگ بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ شمیر دونوں کا تعارف کراتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ لائبہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا میگزین ٹیبل پر رکھ کر کنول سے مصافحہ کیا۔ آپ کے متعلق جو سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا آپ کو، ہسپتال میں بہت چرچے ہیں آپ کے حسن کے۔ کنول اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد بولی، اس کے لہجے میں سادگی اور ستائش تھی۔ آپ نے آئینے میں اپنا عکس نہیں دیکھا شاید؟ لائبہ مسکرا کر گویا، مدت ہوئی آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہم نے تو۔ دکھ کی ایک تحریر اس کے چہرے پر ابھرتی لائبہ نے صاف نوٹ کی۔ آپ کس پر چلے گئے شمیر؟ اپنی خوبصورت فیملی میں میرے خیال میں سب سے بدصورت ہیں آپ۔ کنول نے فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے شمیر کے سرخ و سفید و وجاہت سے چمکتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے چھیڑا۔
شکر ہے اللہ تعالیٰ نے بدصورتی بھی مجھے لاسانی دی ہے. لیڈیز مریض اس بدصورتی کے باوجود مجھ سے ہی علاج کروانا پسند کرتی ہیں. اگر خوبصورت ہوتا تو آپ خود سوچئے کیا ہوتا. زیادہ نہیں صرف یہی ہوتا. ابھی لڑکیاں تندرست ہو کے نکل تو جاتی ہیں جب تم پر مر مر کر نکلتی. کنول کی بے ساختی پر شمیر کے ساتھ لائبہ بھی بے اختیار ہنس پڑی تھی. یہ تو ایک جوک تھا. درحقیقت ڈاکٹر شمیر بہت ہونہار اور اپنے فرائض کی بجا آوری میں ہر دم کوشاں و مستعد رہتے ہیں. جتنے شوخ و شریر ہیں اتنے ہی ہمدرد و خود مخلص بھی. پلیز پلیز ڈاکٹر صاحبہ اتنی تعریفیں. میں کمزور دل بندہ ہوں, پلیز رحم کیجیے. کر دیا, کیا یاد کرو گے. آپ سنائیے کیسی طبیعت ہے. وہ چیئر لائبہ کے بیڈ کے قریب کر کے بولی. بہتر ہے. میرا دل گھبرا گیا یہاں. نامعلوم کب چھٹی ملے گی. ابھی کہاں ڈسچارج ہو رہی ہو. ڈاکٹر وقار سے میں نے کہہ دیا ہے کہ 1 ماہ بعد چھٹی دیں. بہت تنگ کیا ہے تم نے ہمیں. پورے 3 دن خوار کیا ہے تمہاری بے ہوشی نے ہمیں. میں نے خود سے تو کچھ بھی نہیں کیا. بس لائبہ سنجیدگی سے بولی. میں تو مذاق کر رہا تھا یار. پرسوں تک چھٹی مل جائے گی تمہیں. شمیر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہنے لگا. بہت محبت کرتے ہو آپ اپنی بہن سے. نرس عالیہ بتا رہی تھی آپ کی بے ہوشی کے دوران ڈاکٹر شمیر بہت روئے تھے. مجھے یقین نہیں آیا تھا مگر اس ہفتے میں نے جس طرح آپ کی دیکھ بھال کرتے دیکھا مجھے یقین کرنا پڑا. جو شخص روتے ہوئے کو ہنسا دے وہ خود روتا ہوا کیسا لگتا ہوگا. اگر آپ کی خواہش ہے تو ابھی آپ کو رو کر دکھا سکتا ہوں مگر اس کے لیے آپ کو مجھے چائنیز میں ڈنر کروانا ہوگا. شمیر مسکراتا ہوا گویا ہوا. اللہ نہ کرے جو آپ روئیں. کنول پرخلوص لہجے میں جلدی سے بولی. دیکھا کتنی خوبصورتی سے اپنا ڈنر بچا گئی. شمیر کے کہکے میں ان دونوں کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی. گھر میں اتنی بڑی تقریب تھی مگر چچا جان کے گھر سے کسی نے بھی شرکت نہیں کی. ایسا بھی ممکن ہے کہ انہیں انوائٹ نہ کیا گیا ہو. ناشتے کی ٹیبل پر اسامہ فوزیہ بیگم سے پرتجسس لہجے میں مخاطب ہوا. روہیل نے انکار کر دیا تھا آنے سے اس لیے کوئی بھی وہاں سے نہیں آیا. وہ سلائس پر جیم لگا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی. مگر کیوں. ایسا تو کبھی پہلے ہوا ہی نہیں. گھر کی تقریب میں گھر والے ہی شریک نہ ہوں. ابھی تو اور نامعلوم ہمارے خاندان میں کیا کیا انہونیاں ہوں گی. ہمارا خاندان جو لوگوں کے لیے محبت و اخوت کی شاندار مثال تھا کل رات ہماری محبتوں کو نظر لگ ہی گئی نا. اماں جان کو اچانک وہاں آتے دیکھ کر دونوں ماں بیٹے فوراً کھڑے ہو گئے تھے. بیٹھو ناشتہ کرو تم لوگ. وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی. کل خوشی میں سب عزیز اور رشتہ دار موجود تھے اور کتنی معنی خیز نگاہوں کا ہم نے مقابلہ کیا. عزیز و اقارب سب بھی اشاروں اور دبی زبانوں میں روہیل اور اس کی فیملی کی غیر موجودگی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے. موقع دے دیا روہیل اور عظمت نے لوگوں کو اس خاندان پر بھی باتیں بنانے کا. لیکن اماں جان ایسا کیوں ہوا. مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ہمارے ہاں تو خوشیاں منانے کا نہ کوئی تصور ہے اور نہ رواج. وہ ازحد حیرانی میں ڈوبا ہوا تھا. حیرانی و پریشانی کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ اماں جان کے اپنے پاس آمد پر بھی نہ چونکا جنہوں نے پچھلے 7 ماہ سے اس کے نکاح کی خبر سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی. اماں جان بات کیا ہوئی تھی. مجھے تو پرسوں اسلام آباد سے واپسی پر بڑی بھابھی نے بتایا تھا کہ آپ کے اور روہیل کی فون پر کافی تلخ کلامی ہوئی ہے. فوزیہ بیگم چائے بناتے ہوئے بولی. اس کا کہنا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی بیٹی کی عیادت کو ہسپتال نہیں کیا. ہم اس کے دکھ میں شریک نہیں ہوئے تو وہ ہماری خوشیوں میں کس طرح شریک ہو سکتا ہے. بیٹی کی محبت ماں بھائی بھاوج بھتیجے بھتیجی سے زیادہ ہو گئی ہے. دیکھ لو جو اس نے کہا کر دکھایا. یہ وقت بھی میری زندگی میں آنا تھا. میری آنکھوں کے سامنے ہی میرا خاندان ٹکڑے ہو رہا ہے. میرے جگر کے گوشے میری زندگی میں ہی مجھے مردہ سمجھنے لگے. ایسے مت بولیے اماں جان. یہ سب غلط فہمی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے خاندان کا استحکام و اعتماد کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا. آپ فکر نہ کریں. اسامہ ان کے نزدیک آ کر بہت مضبوط لہجے میں بولا. فوزیہ بھی ان کے قریب آ گئی تھی. بظاہر ان کا چہرہ باروب وہ پرسکون تھا مگر ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ان کے زخمی دل اور گھائل جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے. اس لڑکی نے بہت نقصان کیا میرا. پہلا میرے بیٹے کو چھینا. وہ اتنا بدظن اور باغی ہو گیا کہ اس کی خاطر یہ گھر چھوڑ کر ماں کی نگاہوں سے دور گھر بسا لیا. پھر اس سے بھی بڑا نقصان یہ کیا کہ جسے میں نے اپنی اولاد سے زیادہ چاہا, جسے دیکھ دیکھ کر میں جیتی ہوں, اسے مجھ سے چھین لیا. رشتوں میں گرہیں ڈلوا دی. کہاں جاؤں میں آخر اپنا وجود لے کر. کہیں نہیں جائیں گی آپ. سب سے آپ کا رشتہ ایسے ہی مضبوط ہے جیسے روح کا جسم سے. سامہ انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر بے چین لہجے میں گویا ہوا. اختلافات اپنی جگہ مگر یہ بھی حقیقت تھی وہ اماں جان کے چہرے پر معمولی سی بھی رنجیدگی برداشت نہیں کر سکتا تھا. لائبہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی. طبیعت اس کی بالکل سیٹ ہو گئی تھی. صرف نکاہت باقی تھی. فی الحال گھر والوں کی خصوصی نگہداشت کے باعث بیڈ ریسٹ کر رہی تھی. ابھی بھی عائشہ اس کے لیے چکن سوپ اور دلیا لے کر آئی تھی اور زبردستی اپنے ہاتھوں سے چمچ بھر بھر کر اس کے منہ میں ڈال رہی تھی. لائبہ جیسے ہی بس کہنے کے لیے منہ کھولتی وہ چکن اور دلیا فوراً اس کے منہ میں ڈال دیتی. بھابھی پلیز میرا پیٹ بھر گیا. بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. وہ ہاتھ منہ پر رکھ کر التجائی انداز میں بولی. یہ چڑیا جیسا پیٹ ہے تمہارا. اس سے زیادہ تو سیب کھا لیتا ہے.
آپ سیف کی خوراک کو تو نظر نہ لگائیے، ماشاءاللہ منہ کے خراب ذائقے کی وجہ سے مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ ابھی چند دن اور پرہیزی غذا کھانا پڑے گی تمہیں، پھر تو چٹپٹے کھانوں سے تمہارے منہ کا ذائقہ ٹھیک کر دوں گی۔ عائشہ پانی کا گلاس اسے پکڑا کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ بھابھی، گھر کی فضا میں اتنی پراسراریت کیوں رچی ہوئی ہے؟ میں محسوس کر رہی ہوں سب لوگ جیسے نظر آتے ہیں اتنے مطمئن اور خوش و خرم نہیں ہیں۔ یہ سب میری وجہ سے ہے، مجھے دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں آپ لوگ، وگرنہ آپ کی آنکھوں میں تو اتنی الجھنیں پریشانیاں تیرتی ہوئی دیکھتی ہیں۔ بتائیے نا کیا بات ہے؟ چھوٹی بھابھی بھی ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے سخت تاکید کی ہے، تمہیں ذہن پر کوئی سوچ کا بوجھ نہیں ڈالنا ہے، بے فکر رہو، کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے نگاہیں چرائی۔ نہیں بھابھی، آپ دانستہ پہلو بچا رہی ہیں، کوئی بات ہے ضرور، پلیز مجھ سے کچھ نہ چھپائیے ورنہ میں سمجھوں گی آپ مجھے اس گھر کا فرد نہیں سمجھتی ہیں، کیونکہ گھر کے حالات غیروں سے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں، اپنوں سے نہیں۔ طیبہ کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ تم نے بات ہی ایسی کی ہے کہ مجھے مجبوراً بتانا پڑے گا، مگر وعدہ کرو سوچو گی نہیں۔ عائشہ نے ساری باتوں سے بتا دی جو اس کی غیر موجودگی میں گھر میں ہوئی تھی۔ اماں جان اور رحیل صاحب کے درمیان تلخ کلامی، ماریا کی چھٹی والے دن دعوت میں نہ جانا، اور سب کے اصرار کے باوجود ارشد کا زینی کو گھر نہ بلانا، جس سے گھر کی فضا مقدر ہو کر رہ گئی تھی۔ سارے معاملے میں بھابھی زینی کا کیا قصور؟ انہیں بھائی خواہ گھسیٹ رہے ہیں۔ ہاں مگر اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ نہ ارشد کو سمجھایا جا سکتا اور نہ زینی کو اماں کی مرضی کے بغیر لایا جا سکتا ہے۔ ممی بھی ڈیڈی کے غصے کی وجہ سے خاموش ہیں، اور ڈیڈی بالکل غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 2 دفعہ سرسری انداز میں ارشد کو سمجھایا، اس لیے ارشد زیادہ ہٹ درمی دکھا رہے ہیں، ورنہ ڈیڈی کا کہا نہ ماننے کی گستاخی وہ نہیں کر سکتے۔ ادھر زینی کا برا حال ہے، وہ یہاں آنا چاہتی ہے، ارشد سے اس نے بات کرنا چاہی تھی مگر اس نے بات کے بغیر فون آف کر دیا۔ اس نے مجھے فون کیا، فکر و پریشانی سے اس کا بی پی ہائی رہنے لگا ہے، اور یہ اس کی حالت کے پیش نظر بہت خطرناک ہے، وہ پریگننٹ ہے اس لیے۔ اچھا، بھائی کو انہیں آنے کی اجازت دے دینی چاہیے، بہت زیادتی ہے ان کے ساتھ تو یہ۔ اس کا کہنا جب اس گھر میں اس کی بہن کے لیے جگہ نہیں ہے تو اس گھر کی بیٹی کے لیے بھی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ رکھے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر۔ ارشد کو ہم سب اتنا سمجھا چکے ہیں مگر وہ نہیں مانتے۔ زینی نے مجھے کئی بار کال کی ہے کہ تم سے اس کی بات کروا دوں، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، میں اس لیے خاموش تھی کہ تم نامعلوم بات مجھے نمبرز ملا کر دیجیے، میں بات کروں گی، میری وجہ سے کوئی تکلیف اٹھائے مجھے گوارا نہیں۔ ارشد کی محبت و عظمت کی وہ قائل ہو گئی تھی، کتنا کھرا شخص تھا، بہن کی خاطر کسی کی بھی پرواہ نہیں کرنے والا، اپنا گھر، اپنی بیوی اور اپنے ہونے والے بچے کی بھی پرواہ نہیں تھی اسے، اس سے عقیدت ہو چلی تھی۔ ایسے جان نثار بھائی کا گھر وہ کس طرح برباد ہوتے دیکھ سکتی تھی؟ عائشہ نے نمبر ملا دیے تھے، شاید نمبر زینی کے روم کا ہی تھا، فون اسی نے ریسیو کیا تھا۔ عائشہ نے بتایا کہ لائبہ بات کرے گی، ریسیور لائبہ نے تھام لیا۔ عائشہ احتیاط سے اندر سے کمرہ لاک کر چکی تھی۔ لائبہ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ زینی کے لہجے میں عزت مسرت تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بھابھی نے بتایا تھا آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ ہاں لائبہ، وہ ارشد مجھ سے بات نہیں کر رہے، تم سمجھاؤ انہیں، تمہاری بات وہ نہیں ٹال سکتے، سب سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں وہ، اماں جان کی اور ان کی جنگ میں وہ مجھے کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ زینی کی آواز میں آنسوں کی نمی شامل ہو چکی تھی۔ آپ روئیے نہیں بھابھی، طبیعت پہلے ہی آپ کی ٹھیک نہیں ہے، لائبہ نے ہمدردی سے کہا۔ کیسے نہیں روں، مجھے کانٹوں پر پھینک دیا تمہارے بھائی نے، بیٹی خوشی خوشی کتنا عرصہ بھی میکے میں رہ جائے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اگر میری طرح رہے تو بوجھ بن جاتی ہے۔ ممی نے، ریاض بھائی، بھابھی سب نے ہی ارشد سے بات کرنے کی کوشش کی ہے مگر وہ کسی کی آواز سننے تک کے روادار نہیں ہے۔ ممی تو حضرت فکر مند ہے، گھر کی فضا ہی ٹینشن سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نہ روئیے، میں بھائی کو سمجھاؤں گی۔ زینی کی سسکیاں اسے مجرم بنا رہی تھی۔ عورت کے پاس اختیار ہی کیا ہوتا ہے سوائے آنسو بہانے کے؟ کتنی بے وقوف و احمق ہوتی ہیں ہم لڑکیاں بھی، شوہر کی وقتی محبت کے پیچھے اپنے آپ کو ارضا کر دیتی ہیں۔ شادی سے پہلے جان سے پیارے لگنے والے ماں باپ، بہن بھائی شادی کے بعد دوسرے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ محبتیں، چاہتیں، اپنائیت کا واحد مرکز شوہر کی ذات بن جاتی ہے۔ عورت کی ساری خوشیاں، ساری بہاریں اسی کی ذات سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ ہماری شادی کو 7 ماہ کا عرصہ ہوا ہے مگر میں ان کے وجود کی اس قدر عادی ہو گئی ہوں کہ اس کی تیز تیز ہچکیاں ریسیور پر گونجی۔ لائبہ نے دانتوں سے اپنے ہونٹ زخمی کر لیے۔ میرے اپنوں میں میرا دل نہیں لگ رہا، میں نہیں رہ سکتی ارشد کے بغیر، نہیں رہ سکتی۔ وہاں سے فون آف کیا جا چکا تھا۔ لائبہ کے چہرے کا رنگ متغیر تھا، اس نے بے جان انداز میں ریسیور رکھ دیا۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ مزے کی بات بتاؤں تمہیں، شادی سے پہلے زینی ارشد سے اس قدر خوف زدہ رہتی تھی کہ جہاں اس کی موجودگی کے امکان پائے جاتے تھے وہاں سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی۔ اب دیکھو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ جب ہی کہتے ہیں عورت کی ذات موم کی طرح نرم و لچکدار ہوتی ہے، جس سانچے میں ڈھالو ڈھل جاتی ہے۔ عائشہ اس کے چہرے کا بدلتے رنگ دیکھتے اس کا ذہن بانٹنے کے لیے شگفتگی سے بولی، بھابھی، بھائی اور ڈیڈی نے میرے متعلق کیا فیصلہ کیا؟ میرا مطلب ہے نکاح کے متعلق۔ عائشہ نے چونک کر اس کی شکل دیکھی تھی۔
اس کا چہرہ دھواں دھواں تھا اور آنکھیں اس نے بند کر رکھی تھی۔ ارشد نے تمہارے نروس بریک ڈاؤن ہونے کی اصل وجہ بتا دی۔ اسامہ تمہیں زبردستی وائٹ پیلس لے کر جا رہے تھے۔ ڈیڈی کو اس بات پر شدید غصہ ہے، اور جو تھوڑی بہت گنجائش تھی وہ کل اماں جان کی کال نے پوری کر دی۔ انہوں نے کہا اگر وہ اپنی بیٹی کو اس گھر میں بسانے کے وقت ذہنی کو بلائیں گے کیونکہ اس سے خاندان میں کافی بدنامی ہو رہی ہے، تو اسامہ تنہا جا کر تمہاری بیٹی کو لے آئے گا۔ ان کا یا ان کی کسی فیملی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ذہنی کے صدقے میں انہوں یہ بات رعایت دی ہے۔ ڈیڈی سخت اشتعال میں، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اب کسی بھی صورت میں تمہیں وہاں نہیں بھیجیں گے۔ اس کے لیے وہ خلا کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اسامہ کی خاموشی نے پیدا کیا ہے۔ وہ سناٹوں کی زد میں آ گئی۔ عائشہ جا چکی تھی اور وہ سوچوں کے گرداب میں چکرانے لگے۔ ان کی جنوں خیزیوں کا انجام خلا پر ہونا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا بھائی ذہنی کو قبول کر لیں گے؟ میں ارشد کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ذہنی کی سسکیاں دور و دیوار سے گونجنے لگی۔ کیا ان کی آنے والی اولاد دنیا میں آنے سے پہلے ہی 2 حصوں میں بٹ جائے گی؟ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بچہ محبتوں سے محروم و تشنہ رہے گا۔ باپ کے پاس ہوگا تو ماں کی ممتا کو یاد کرے گا، ماں کے قریب ہوگا تو باپ کی شفقت و مروت کو پانے کے لیے روئے گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ جو محرومی اور حسرت بھری زندگی میں نے گزاری ہے، ایسی بے رنگ اور خزاں آلود زندگی میں اس آنے والی روح کو نہیں گزارنے دوں گی۔ محبتیں قربانیاں مانگتی ہیں۔ یس کم ان۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر ارشد نے ٹیبل پر بکھرے سمپل رول پر اسکیچز بناتے مارکر کو روک کے دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اندر داخل ہونے والی لائبہ کو دیکھ کر اس کے سنجیدہ چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نیند نہیں آ رہی کیا؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ نہیں، وہ جبراً مسکراتی اور ڈارک بلو صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں کمرے کا جائزہ بڑی گہرائی سے لے رہی تھی۔ وہاں کی ایک ایک چیز سے ذہنی کی مہک آ رہی تھی۔ کمرے کی سیٹنگ اس نے اپنی پسند سے کی تھی۔ یہاں رکھی ہر چیز سے اسے سلیقے و نفاست پسندی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وارڈروب اس کے کپڑوں سے مہک رہا تھا۔ شوز سٹینڈ میں اس کے خود سے سینڈل، کوٹ، شوز، چپل ترتیب سے رکھے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا میک اپ کا سامان یوں ہی رکھا ہوا تھا۔ بیڈ ٹیبل پر رکھی اس کی اور ارشد کی ولیمہ والے دن کی فوٹوگراف فریم میں رکھی تھی۔ اس کی نگاہیں اس تصویر پر جم سی گئی۔ لائٹ گرین راجستھانی سوٹ میں وہ دلہن بنی ارشد کے پہلو میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر سچی مسرتوں کے رنگ جگمگا رہے تھے۔ کسی بات پر ارشد بڑی محبت بھری وافتگا نگاہوں سے اس کی طرف جھک کر سرگوشی کر رہا تھا، اور یہ پوز شمیر نے کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا، جسے بعد میں فوٹو فریم کروا کر دونوں کو گفٹ کیا تھا، اور وہ محبت و بے خودی کی یادگار مثال اس کے بیڈ روم کی بیڈ ٹیبل پر ابھی بھی یادوں کو تازہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ کیا بھابھی کی ہر شے سے پھوٹتی مہک بھائی فراموش کر سکتے ہیں؟ کمرے میں رکھا ان کا سامان ان کی غیر موجودگی کا احساس نہ دلاتا ہوگا، اور یہ انمول محبت کی یادگار فوٹو فریم ان کی یاد بھائی کے دل سے محو کر سکتا ہے؟ نہیں، جبھی تو یہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ان کی کوئی چیز اپنے ٹھکانے سے بے دخل نہیں ہوئی، جیسے اپنے مالک کی آمد کی منتظر ہو۔ کیا سوچ رہی ہو لائبہ؟ کیا بات ہے؟ وہ اس کے اندرونی احساسات سے بے خبر پریشانی سے بولا۔ بھائی، اس نے ایک نظر اپنے فخر اور مان کو بلند کرنے والے بھائی کو دیکھا۔ اس کی جنگ لڑنے میں وہ خود کو تباہ کر بیٹھا تھا، بظاہر فریش اور بے فکر نظر آنے والا، کمرے کی تنہائی میں کتنا نڈھال اور بکھرا بکھرا تھا۔ میں اسامہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ واٹ؟ تم اس کے ساتھ رہو گی؟ عزت زنانی سے وہ بخلا اٹھا تھا۔ جی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، وہ نگاہیں جھکا کر بولی۔ نو امپاسبل، میں مان ہی نہیں سکتا۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، بتاؤ کس کی خاطر یہ سب کرنے پر تیار ہوئی ہے؟ کس کے خوف نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ ارشد اس کے قریب بیٹھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بے اعتباری اس کے چہرے سے مترشح تھی۔ ایسے فیصلے کسی کی خاطر یا کسی کے خوف سے نہیں کیے جاتے۔ اس نے نمی کو پلکوں کی اوٹ میں روکا۔ لیکن تم کر رہی ہو، یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، مگر تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ پلیز بھائی مان جائیے، اس کشمکش میں اور بھی زندگیاں تلخ ہو رہی ہیں۔ آپ نے خود کو کبھی آئینے میں دیکھا ہے؟ پہچانے نہیں جاتے آپ۔ پریشانی، ڈپریشن، بے سکونی نے آپ کے چہرے کی تازگی چھین لی ہے۔ آپ پرسکون نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر میری نگاہوں سے آپ کی کیفیت چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میری وجہ سے آپ نے خود پر خوشیاں حرام کر لی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تم اپنے بھائی کی خوشیوں کی خاطر قربانی دے رہی ہو۔ لیکن لائبہ، بھائی اتنے خود غرض و مفاد پرست نہیں ہوتے کہ اپنی ذاتی مسرتوں کی خاطر بہن کی زندگی میں انگارے بچھا دیں، جانتے بوجھتے اسے کانٹوں پر دھکیل دے۔ یہ تم نے کس طرح سوچ لیا کہ میں اتنا بے حس و بے مروت ہو جاؤں گا کہ اپنی گلو خلاصی کے لیے تمہیں اس جہنم میں جانے دوں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس کا سر محبت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماضی میں جو محرومیاں تمہارا مقدر بنی وہ میری لا علمی تھی، مگر حال اور مستقبل میں ان کا وجود نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے فخر ہے بھائی آپ پر، سب کی محبتوں پر، مگر یہ بھی حقیقت ہے، میں اسامہ کے
پلیز لائبہ نام مت لو میرے سامنے اس خبیث روح کا۔ اماں جان تم پر نئے نئے بہتان تراش رہی ہیں اور وہ خاموش بنا تماشا دیکھ رہا ہے۔ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، جو تم سوچ رہی ہو ویسا اب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا لہجہ ٹھوس و بے لچک تھا۔ بھائی آپ میری ایک بات مانیں گے نا؟ حالات اس کی سوچ سے بھی زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا وہ اپنے احساسات کی قربانی دے کر بھائی کی خوشیوں کے لیے اسامہ کا ساتھ قبول کرے گی۔ ایسے بھائی کے لیے جان بھی دی جا سکتی تھی۔ وہ تو جیسے اس کی سوچیں پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اس کی قربانی قبول کرنے کو ذرا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ جو قربانی دینا جانتے انہیں لینے کی عادت نہیں ہوتی۔ ہاں بولو، مگر دھیان رکھنا میری گنجائش سے زیادہ نہ ہو، یہ میری مجبوری ہے۔ میں تمہاری بات رد کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، جو جائز حدود میں ہو۔ آپ زینی بھابھی کو گھر لے آئیے۔ تو یہ وجہ تھی جو تمہیں اسامہ کا ساتھ لینے پر مجبور کر گئی تھی؟ لمبے میں بات کی گہرائی تک پہنچا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخیاں جمع ہونے لگی، فراخ پیشانی پر جال بنتا گیا۔ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ گھر میں ان کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ جیسے کچھ لوگ تیرنا نہیں جاتے اور سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، ایسے ہی کچھ لوگ جھوٹ بولنا نہیں جانتے اور پکڑے جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا بھی ایک قدیمی آرٹ ہے جس میں کوئی ہی مہارت حاصل کرتا ہے، اور ایسے اناڑی لوگوں کو میں فوراً ہی پہچان لیا کرتا ہوں۔ زینی نے بات کی ہے تم سے؟ وہ خطرناک حد تک ضدی اور حساس شخص تھا۔ لائبہ کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ اسے تو جھوٹ بولنے کا بھی سلیقہ نہ آتا تھا۔ اگر سچ بتاتی ہے تو بھائی نامعلوم کیا کر گزرے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو نیتی سے سب کرنا چاہتی تھی، مگر یہ نیکی تو میرے گلے میں ہی اٹک گئی۔ مجھے یقین ہے اس نے ہی کال کے ذریعے تمہیں مجبور کیا ہوگا۔ نہیں بھائی، آپ اتنی بدگمانی اور تنگ نظری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں بھابھی کے ساتھ؟ یہ دستور ہے، گیہوں کے ساتھ گھن ضرور پستے ہیں۔ یہ زیادتی ہے بھابھی کے ساتھ، انصاف کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ قصور کسی کا اور سزا بے قصور کو ملے۔ سوری بہنا، میں نے کہا تھا نا، میری گنجائش سے زیادہ طلب نہ کرنا، یہ بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پلیز بھابھی کو صبح ہی فون تو کیجیے گا۔ اوکے، تمہاری محبت کا صدقہ اتار دیں گے۔ اوکے، اب خوش؟ اس نے اس کے رخسار تھپتھپائے۔ شکریہ بھائی۔ ممنونیت کے احساس سے اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئی تھیں۔ ڈارلنگ، کیا بات ہے، بہت چپ ہیں؟ سائرہ گرین وال ٹو وال کارپٹ پر شاکنگ پنک آرگنزا کے سٹائلش سوٹ میں ملبوس، شولڈر کٹ بالوں کی خوبصورت پونی بنائے بیٹھی ہوئی، میچنگ نیل پالش ہاتھوں کے بعد پاؤں کے ناخنوں پر کوٹ کر رہی تھی۔ سامہ ملک تو سیاست سے ایسا تائب ہوا ہے کہ پلٹ کر دیکھنے کا روادار نہیں ہے۔ وہ ایزی چیئر پر دراز سگار کا دھواں ہونٹوں سے خارج کرتے ہوئے گویا ہوئے، ہاں جیسے محبوبہ کا خیال محبوب کے تصور سے آباد رہتا ہے، ایسے ہی آپ کی سوچوں پر ہمارے بجائے وہ اسٹوپڈ بوائے قابض رہتا ہے۔ وہ مترنم انداز میں کھلکھلائی۔ وہ اسٹوپڈ نہیں، انٹیلیجنٹ بوائے ہے۔ ہم اس کے وجود کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اس کے بغیر ہم خود کو معذور سمجھتے ہیں، یعنی ہماری بے ساخی ہے وہ شخص۔ کبھی آپ دونوں میں سے ایک کے انتخاب کا مرحلہ آیا تو ہم اسامہ کو چوز کریں گے آپ کے مقابلے میں۔ ظاہری بات ہے رستم ڈیئر، جس کی فیاضیانہ و حاتمانہ طبیعت کے باعث آپ اپنے بینک لاکرز بھر رہے ہو، جو آپ کو سونوں کے نوالے کھلا کر جتاتا تک نہ ہو، تو آپ اس کے مقابلے میں مجھے چوز کر کے ملنے والی مفت دولت سے دستبردار ہو کر بے وقوفی تھوڑی کریں گے۔ سائرہ، اگر ہم تمہیں بے انتہا چاہتے تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کی اصلیت ہی ظاہر کرنے لگی ہوں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ رستم زمان شدید غصے سے تلملا گئے تھے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنی لاڈلی چہیتی بیوی سے غصے میں مخاطب ہوئے تھے۔ میری اسامہ سے محبت و خلوص کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کرو۔ رنگ تو آپ نے اس پر اپنی دوغلی شخصیت کا ایسا پکا چڑھا ہے کہ اب اس بیچارے پر مزید کسی دوسرے رنگ کے چڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ بے خوف انداز میں بول رہی تھی۔ بہت طرفداری کر رہی ہو آج اس کی، دل بھر گیا کیا مجھ سے؟ ان کا لہجہ سرد تھا۔ ہاں، مرد کتنا ہی معزز بن جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈگریوں کے ڈھیر لگا دے، اونچے سے اونچے منصب پر چڑھ بیٹھے، اندر سے وہیں رہتا ہے پست و بیمار ذہنیت، تنگ نظریوں، وہمیوں، مشکوک فطرت، عورت کے معاملے میں وہیں عام جاہلوں اور اجڑ مردوں جیسی رہتی ہیں۔ عورت کسی مرد کی معمولی سی خیر خواہ بن جائے تو وہ ساری اپنی عزت و وقار کو بھلا کر چھچھورا پن اور گھٹیا تانا زنی پر اتر آتا ہے، جیسے آپ۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری ڈیئر، میں واقعی زیادتی کر گیا۔ یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، سامہ ملک بہت پاورفل اسٹرانگ کریکٹر مین ہے، وہ تو کبھی آپ کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ دراصل آپ کو معلوم ہے پارٹی کے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہر ورکر اپنی پارٹی الگ بنائے بیٹھا ہے۔ بھتہ خوری، جبری چندے اور لوٹ کسوٹ کا بازار ان لوگوں نے گرم کر رکھا ہے۔ کوئی کمپنی، کوئی ملز، کوئی فیکٹری ان کو بھتہ دیے بغیر نہیں چل سکتی۔ دہشت ان لوگوں نے اس قدر پھیلا رکھی ہے کہ لوگ پولیس میں رپورٹ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ مجھ پر بھی 2 بار قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، بس قسمت تھی جو بچ گیا۔ اوہ، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، نیل پالش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے چونک کر بے قراری سے بولی۔
میں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا آپ کو، ویسے بھی پولیٹکس لائف میں بنیادی اصول بن چکے ہیں۔ ایسی حرکتیں حریف پارٹیاں کتنا بھی دعویٰ کریں دوستی و محبت کا، مگر ہوتا صرف دعویٰ ہی ہے۔ جب بھی آپ کو وہ سپر مین یاد آ رہا ہے، ان کے نزدیک بیٹھتی ہے استضائیہ لہجے میں بولی، ہاں آپ اسے سپر مین، ٹارزن یا نیکی کا فرشتہ جو چاہیں کہہ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم آپ پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اور اپنے آپ سے زیادہ ہمیں اسامہ پر اعتماد ہے، کیونکہ وہ شفاف و مضبوط کردار کا حامل نوجوان ہے۔ فوزیہ بیگم کوریڈور سے گزری تو ان کی نگاہ زینی کی طرف اٹھی، جو پیازی کلر سوٹ میں ملبوس صوفے پر بیٹھی گمسم حالت میں سامنے دیوار پر لگی سینری کو دیکھ رہی تھی، جس میں سفید پانی کی شفاف سطح پر ڈھیروں گلابی اور نیلے کور کے پھولوں کے دلکش منظر کی فوٹوگرافی بہت خوبصورتی اور مہارت سے کی گئی تھی، جن پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ وہ ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی، وہ ہنوز ان سے بے خبر گلابی نیلے کور کو گھور رہی تھی۔ زینی، منع کیا نا ڈاکٹر نے، مت اتنا سوچا کرو، حالت جانتی ہو نا اپنی، اب تم تنہا نہیں ہو جو بے پرواہی برتو، خود سے ایک اور زندگی تمہارے اندر وجود پا رہی ہے، اپنے سے زیادہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے قریب بیٹھ کر اپنائیت سے سمجھانے لگی، معلوم نہیں وہ وجود دنیا میں آئے گا بھی یا آنے سے پہلے ہی۔ بری بات زینی، ایسے نہیں سوچتے، انہوں نے تیزی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر جملہ مکمل نہ کرنے دیا۔ میں کیسے نہ سوچوں، یہ سب حالات میرے سامنے ہیں۔ وہ بھرے بادلوں کی طرح موقع ملتے ہی چھم چھم برسنے لگے۔ میکی آیو سے ایک ماہ ہو چکا تھا اور کسی نے پڑھ کر خبر نہ لی تھی۔ عائشہ کو وہ فون کر کے 2-3 دفعہ حالات معلوم کر چکی تھی، اور جو کچھ عائشہ نے بتایا اسے سن کر اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ ارشد کے انکار کی وجہ سے کوئی اسے لینے نہیں آ رہا تھا، اور وہ خود اتنا کٹھور بنا ہوا تھا کہ اتنی بڑی خوشخبری سن کر بھی معمولی سا نرم نہ ہوا تھا۔ اس نے سرے سے اس بات کو اگنور کر دیا تھا۔ اس نے اپنی انا و خودداری کی پرواہ کیے بغیر خود اسے بار بار رنگ کیا، مگر وہ اس کی آواز تک سننے کا روادار نہ تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ لائبہ کو سمجھائے، وہ اپنے بھائی کو سمجھائے گی تو وہ اس کی بات سے انکار نہیں کر سکتا۔ آخرکار کل عائشہ نے موقع دے کر لائبہ سے اس کی بات کروا دی، اور اس نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ منتظر تھے ارشد کے فون کی، اس کا دل کہہ رہا تھا اس کا فون ضرور آئے گا۔ وہ صبح سے فون کے پاس جم کر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ریسٹ کرو تم۔ میں دوپہر کے کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں جا رہی ہوں، ملازمہ کے ہاتھ دودھ میں برف ڈال کر بھیج رہی ہوں، اسے ضرور پی لینا، اب لیٹ جاؤ، زیادہ بیٹھنا مت کرو۔ وہ ہدایت دیتی ہوئی کچن کی جانب مڑ گئی۔ 5 منٹ بعد فون کی بیل بجی تھی۔ اس کا دل بھی بے اختیار دھڑکا تھا۔ اس نے لپک کر اس طرح ریسیور اٹھایا جیسے فاقہ زدہ شخص کو اچانک مرغ مسلم کھانے کے لیے پیش کر دیا گیا ہو۔ ہیلو ہیلو، اس کے لہجے میں مسرت و اشتیاق تھا، مگر دوسری طرف سانسوں کی مدھم آواز کے سوا غمگین خاموشی تھی، جیسے کوئی بولنا نہیں چاہ رہا ہو۔ ہیلو ہیلو ارشد، اس کے دل سے صدا گونجی اور لبوں سے آواز آزاد ہو گئی۔ تو میرا شک درست نکلا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کال میں نے کی ہے؟ اور کیا تمہیں میری کال کا انتظار تھا جو تم نے پہلی بیل پر ریسیور اٹھایا ہے اور اتنے اعتماد سے میرا نام لیا ہے؟ سخت مزاج اور وہمی پولیس افسر کی طرح درست لہجے میں سوال در سوال کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے کیوں کر معلوم ہو سکتا ہے، بس میرے دل نے گواہی دی کہ آپ کا فون ہے۔ تم مجھے احمق نہیں بتا سکتی ہو، سمجھی؟ لائبہ کو کیا کہا تھا تم نے جو وہ کرنے پر تیار ہے جو وہ چاہتی نہیں ہے؟ کیا کہا تھا تم نے اس سے؟ اس کا انداز بیگانوں جیسا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا وہ آپ سے صرف میری بات کروا دے، اور تو کچھ نہیں کہا تھا۔ کتنی خود غرض و مطلب پرست ہو تم۔ اس کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے ایک کال کی تمہیں فرصت نہیں ملی تھی، اپنی غرض کے لیے اس کا ہی وجود تمہیں نظر آیا۔ اماں جان کی وجہ سے جب کال نہیں کی تھی۔ اس کی آواز بھیگنے لگی۔ اس ظالم و سنگ دل شخص کی آواز سننے کے لیے بے چین اور بے قرار تھی جس پر میری جدائی کا رتی بھر بھی اثر نہیں ہے۔ بہانے مت مناؤ، اب اماں جان کا خوف نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں معمولی سی بھی نرمی نہیں تھی۔ ارشد، فار گاڈ سیک، کچھ میری حالت کا خیال کیجیے، آپ اتنے سنگ دل تو نہ تھے۔ کیا ہوا تمہاری حالت کو؟ اتنے انجان نہ بنیے، آپ کو نہیں معلوم میں ماں بننے والی ہوں، اور اس کا احساس کیے بغیر آپ صرف اور صرف اپنی بہن کا خیال رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے پھول اور میرے لیے انگارے خرید رہے۔ میرا کیا قصور ہے اس قصے میں؟ مجھے کیوں سزا ملے؟ وہ غصے میں بالکل بفر گئی۔ اسٹاپ اٹ، اس کی غصے سے چیختی آواز ابھری۔ تم ماں بننے والی ہو تو میرے اوپر احسان نہیں کر رہی ہو۔ روزانہ لاکھوں عورتیں مائیں بنتی ہیں، تم کوئی انوکھا کارنامہ انجام نہیں دو گی، ان لاکھوں عورتوں میں سے کوئی ایک بھی میری طرح بد نصیب نہیں ہوگی۔ لائبہ کو تو میں نے بہن سمجھ کر اپنا دکھ بتایا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا وہ الٹا آپ کو میرے خلاف ورگلا دے گی۔ میری بہن تمہاری طرح عام مٹی کی نہیں بنی، اس سے اللہ تعالیٰ نے بہت نایاب و حساس مٹی سے بنایا، اس لیے وہ تمہاری طرح کم ظرف و خود غرض نہیں ہے۔ مجھ سے بات کرتے وقت اپنی ڈانس میں اس نے کچھ ظاہر ہونے نہیں دیا تھا، مگر میں تو تمہاری خصلت پہچانتا ہوں۔ سچ کہتی ہیں اماں جان، وہ لڑکی نہیں جادوگرنی، پہلے اسامہ بھائی پر جادو چلایا، پھر آپ پر اور روہیل چچا جان۔ دوسری طرف سے ریسیور پٹکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ اپنی بے بسی پر آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رو دی۔ ممی، کیسا چل رہا ہے آپ کا سویٹ ہوم؟
کنول تیار ہوتے ہوئے مسز توفیق سے بولی، ایک ماہ کے قلیل عرصے میں ہی بہت زیادہ شہرت حاصل کر لی ہمارے ادارے نے۔ دراصل اس میں آپ کے ڈیڈی کی محنت کا دخل بہت زیادہ ہے۔ ان کا مشن ہے جو بچے پیدائشی طور پر گونگے بہرے ہوتے ہیں اور جو پیدائشی اب نارمل ہوتے ہیں، ایسے بچوں کی بہترین فلاح و بہبود، تعلیم و تربیت اس خطوط پر کی جائے کہ وہ بھی آگے چل کر معاشرے پر بوجھ بننے کے بجائے عام نارمل لوگوں کی طرح زندگی بسر کریں اور معزز شہری سمجھے جائیں۔ ویری نائس، مگر ممی کسی اور پرابلمز کی طرف بھی تو توجہ دیتی نا آپ۔ کام تو یہ بھی نیکی کا ہے، مگر ہمارے ہاں اسپیشل چائلڈز ہوم بڑی تعداد میں کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ کسی نیکی یا خوف خدا کے لیے نہیں کھولے گئے بلکہ دولت کمانے کے جذبے کے تحت کھولے گئے ہیں۔ لمبی لمبی فیسوں اور بہانوں سے اتنے چارجز بچوں کے ایڈمیشن کے لیے مانگے جاتے ہیں کہ کوئی غریب یا متوسط گھرانے کے لوگ یہ اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر ان کے بچے گھر اور معاشرے پر بوجھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہم نے ایسے بچوں کے لیے بہت معمولی اخراجات رکھے ہیں جنہیں عام محنت کش آرام سے ادا کر سکتا ہے، اور ایسے لوگ جو یہ معمولی سی فیس بھی بحالت مجبوری ادا نہیں کر سکتے، ایسے بچوں کی فیس معاف ہے، ان کے اخراجات فنڈز میں سے پورے کیے جائیں گے۔ گڈ آئیڈیا ہے ممی، لیکن آپ نے مجھے کیوں بلوایا ہے؟ دراصل ایک ہفتے پہلے ایک نوجوان لڑکی ہمارے ادارے میں بھیجی گئی ہے۔ اس کی حالت ایسی ہے جیسے وہ سکتے کی کیفیت میں ہے۔ اس کی نگاہیں خلاؤں میں گم رہتی، نہ بولتی ہے نہ سنتی ہے۔ اگر بٹھا دو تو بیٹھی رہے گی، لٹا دو تو لیٹی رہے گی، کھانا کھلا دو تو کھا لے گی۔ اس میں بے حسی و پتھریلی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ اظہار و انکار سے بالکل عاری ہو چکی ہے۔ بہت پیاری بچی ہے، دل دکھتا ہے اسے دیکھ کر۔ میں نے سوچا آپ سے مشورہ لوں، آپ ایک دفعہ اسے دیکھ لیں، پھر ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیں گے۔ انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مشورہ لیا۔ کب آئی آپ کے پاس وہ لڑکی؟ کون لے کر آیا تھا؟ مسز خرم حق ہیں، تم جانتی ہو نا خرم حق جیولرز کو، بہت بڑے جیولرز میں شمار ہوتا ہے ان کا، دوست ہیں آپ کے ڈیڈی کے۔ وہ جیسے اسے یاد دلانے پر کمر بستہ ہو گئی۔ ممی آپ نے تو فیصلہ کیا تھا، اب آپ کسی کی دولت اور اسٹیٹس سے مروب نہیں ہوں گی۔ وہ مسکرائے۔ ہاں تو میں قائم ہوں ابھی بھی، مگر حوالے دینے میں مروبیت کہاں سے آ گئی؟ اچھا جانے دو۔ مسز خرم اپنے ملازمہ کے ہمراہ اس لڑکی کو لائی تھی منڈے کو۔ اس لڑکی کو اس ملازمہ کی بہن کے گاؤں سے اس کے پاس چھوڑ کر گئی تھی۔ ملازمہ کو نہیں معلوم وہ پیدائشی طور پر ایسی ہے یا کسی صدمے سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ مسز خرم اسے لیے اسے اب نارمل شعبے میں داخل کروا کر چلی گئی ہیں، اور مجھے اس لڑکی سے بہت ہمدردی ہے۔ میں کل وقت نکال کر اسے دیکھنے آ جاؤں گی، چیک اپ کے بعد معلوم ہوگا اسے بیماری کیا ہے، یا وہ پیدائشی اب نارمل ہے۔ کنول کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ویرانی اور سناٹے کسی آسیب کی مانند گھر کے در و بام سے چمٹ کر رہ گئے تھے۔ اداسیاں اور خاموشی بن بلائے مہمان کی طرح گھر میں دھرنے دیے موجود تھی۔ بظاہر روزمرہ کے معمولات اپنے روٹین کے ساتھ جاری تھے۔ وہ دھک دھک کرتے گوشت کے ٹکڑے میں بہت ساری آہٹیں سن رہی تھی جن کا مفہوم بہت واضح تھا۔ نبیل نے روہیل صاحب کو خلا کے لیے مقدمہ دائر کرنے سے روک دیا تھا۔ اس کا مقصد تھا اسامہ سے پہلے بات کی جائے وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اماں جان کی اشتعال انگیز کالز اکثر آتی رہتی تھی۔ روہیل صاحب کے ایڈوکیٹ ناصر حسین کا بھی یہی مشورہ تھا کہ پہلے اسامہ سے بات کر لی جائے۔ انہوں نے نبیل کے ذریعے اسامہ کو کال کروائی کہ وہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، اور اس نے 2-3 دن بعد آنے کے بارے میں کہا تھا۔ 2 دن بعد نبیل کو کال کیے گزر چکے تھے، مگر وہ آیا نہیں تھا۔ عائشہ اور عظمت محلے میں رہنے والے بریگیڈیئر آفتاب احمد کے ہاں تعزیت کے لیے گئے ہوئی تھی۔ آفتاب احمد کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی کوٹھی سے تیسری کوٹھی ان کی تھی۔ سیف کو اس نے روک لیا تھا۔ کافی دیر اس کے پاس کھیلنے کے بعد وہ فیڈر پی کر سو گیا تھا۔ دونوں ملازمائیں صفائی کر رہی تھیں۔ نبیل اور رشید اپنے اپنے آفس جا چکے تھے۔ شمیر کے ہسپتال میں ڈے ڈیوٹی تھی، وہ بھی صبح ہی چلا گیا تھا۔ گھر میں وہ اور روہیل صاحب تھے۔ وہ اکثر اپنے اسٹڈی روم میں وقت گزارتے تھے۔ کم گو وہ پہلے ہی تھے، مگر اب تو انہیں چپ ہی لگ گئی تھی۔ لائبہ اور سیف ایسے وجود تھے جن کو دیکھ کر وہ آسودگی و سکون سے مسکراتے تھے، ورنہ ان پر جمود طاری رہتا۔ اس نے جھک کر سوئے ہوئے سیف کے پھولے پھولے گال چوم لیے۔ محبت کی مٹھاس اس کے اندر تک اترتی چلی گئی۔ سگا خون، سگا رشتہ، سچی خوشی کسی طرح جذبوں میں مٹھاس بھر دیتی ہے۔ 2 ماہ تک وہ اس کے وجود سے بھی ناشنا تھی۔ کتنی جلدی گزر جاتا ہے وقت، کچھ لیتا ہوا، کچھ دیتا ہوا۔ کل تک وہ اپنوں کے چہروں سے بھی ناشنا ساتھی، اور آج سب سے زیادہ جو اسے عزیز تھا وہ سیف الملک تھا، جس کی معصوم شرارتوں اور ننھے ننھے کہکوں میں گم ہو کے وہ خود کو فراموش کر دیتی تھی۔ اس نے اسے اپنے بیڈ پر ہی لیٹا رہنے دیا اور اس پر رضائی ڈال دی۔ ملازمہ صفائی کرنے کمرے میں آئی تو وہ باہر نکل آئے۔ عائشہ اور عظمت کی غیر موجودگی میں گھر اور زیادہ خاموش اور ویران لگ رہا تھا۔ ایسے ہیبت ناک سناٹے تھے کہ وہ وحشت زدہ ہو گئی۔ جیون تو اس کا بھی خاموشیوں اور تنہائیوں میں گزرا تھا، مگر ان خاموشیوں اور تنہائیوں میں وسوسوں کے ناک نہیں ڈستے رہتے تھے۔ اندیشوں کے سبب شہرک کو زخمی نہیں کرتے تھے۔ وہاں بڑا سکون، بہت اطمینان تھا۔ ماما کی محبت کسی نورانی بادل کی طرح ہر وقت اسے اپنی ٹھنڈی سکون بخش چھاؤں میں رکھتی تھی۔ ماما، ان کی یاد کے زخم پر لگے ٹانکے جیسے ٹوٹنے تھے۔
اس کا دل شدت سے ان کی یاد میں مضطرب ہونے لگا۔ ان کے جانے کے بعد وہ ایسے حالات سے گزری تھی کہ ڈھنگ سے ان کا سوگ بھی نہ منا سکی تھی۔ ان کی یاد، ان کا چہرہ اس کے تصور میں آ کر اسے بے چین کر گیا۔ وہ سوچتی ہوئی اسٹڈی روم کی طرف آ گئی۔ ڈیڈی میں آ جاؤں؟ اس نے گیٹ عبور کرنے کے بعد پردے کے پیچھے سے پوچھا۔ یس، آؤ آؤ۔ آپ نہیں گئی اپنی ممی اور بھابھی کے ساتھ؟ اس کو دیکھ کر تو وہ جیسے جی اٹھتے تھے۔ محبت کے بے پایا احساس نے ان کا چہرہ جگمگا اٹھتا تھا۔ اس وقت بھی وہ لائبہ کو اپنے سامنے دیکھ کر مسرت سے کھل اٹھے تھے۔ نہیں ڈیڈی، وہ مختصر جواب دیتی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کے گرد بازو کر دیا تھا۔ اس نے ان کے شانے سے چہرہ ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ نہایت طمانینت و سکون اس کی رگوں میں اترنے لگا۔ اس شانے پر سر رکھ کر سونے کے لیے، اس پر خلوص پر شفقت لمس کو پانے کے لیے اس نے عمر کا ایک حصہ دعاؤں، خواہشوں اور انتظار میں گزارا تھا۔ ایک عمر کی تپیسا کے بعد یہ خواب حقیقت بنا ہے، تشنگیوں کو قرار ملا ہے، تو اس کے اندر جیسے کوئی الہامی قوت بیدار ہو گئی ہے جو ہر لمحے یہ احساس دلاتی ہے یہ ساتھ، یہ ملاپ، یہ قربتوں کا بندھن بہت جلد ٹوٹ جائے گا۔ ان کے درمیان پھر دوریوں کا موسم شروع ہو جائے گا جو شاید زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو۔ اس مختصر سی محبت کو وہ سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ ڈیڈی، میں ہاکس بے ہاؤس جانا چاہتی ہوں۔ جب سے یہاں آئی ہوں ایک دفعہ بھی نہیں گئی۔ ایک ہفتے بعد واپس آ جاؤں گی۔ اس کا انداز ہنوز وہی تھا۔ السلام علیکم چچا جان۔ دستک کے ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوا تھا۔ لائبہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ اس کی بے اختیار نظر اسامہ پر پڑی تھی، مگر اس نے ایک اچڑتی سی نظر اس پر ڈال کر بڑی سرعت سے اگنور کر دیا تھا۔ برہمی و لاتلکی تھی ان شفاف و چمکدار آنکھوں میں۔ لائبہ کا دل کسی احساس سے دھڑکا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹھو۔ وہ ٹیبل پر سے گگلز اٹھا کر آنکھوں پر لگانے کے بعد اس سے مصافحہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے مخاطب ہوئے۔ اسامہ براؤن صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں در آئی تھی۔ روہیل صاحب اس کے چچا کم دوست زیادہ تھے، بے انتہا محبت و اہمیت دیتے تھے اسے۔ وہ بھی ان پر جان چھڑکتا تھا، ہر بات ہر مسئلہ ان سے ڈسکس کرتا تھا۔ باپ کے اور اس کے درمیان تو بچپن سے ہی تکلف کی دیوار حائل تھی۔ وہ اولاد سے فاصلہ رکھ کر محبت کرنے کے قائل تھے اور ان کے اس رویے نے اسے شفیق و نرم مزاج چچا سے بچپن سے ہی قریب کر دیا تھا، مگر آج اسے محسوس ہوا تھا ان کے انداز میں وہ فطری گرم جوشی و محبت مفقود تھی جو اسے دیکھ کر ان کے لہجے اور چہروں سے کرنوں کی طرح پھوٹ نکلتی تھی۔ عام رسمی جذبات سے پور انداز تھا۔ کیسی مصروفیت رہی؟ 2 دن سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ نبیل کی کال میں نے ایئرپورٹ پر ریسیو کی تھی۔ سلک ملز کی مشینری کے کچھ اسپیئر پارٹس خراب ہو گئے تھے، ان کی چینجنگ کے لیے فیصل آباد گیا تھا۔ واپس پہنچ کر 2-3 کام اور ایکسٹرا نکل آئے، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا یہیں آ رہا ہوں۔ ڈیڈی، میں سیف کو دیکھوں جا کر؟ وہ اٹھ نہ گیا ہو؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کی موجودگی میں خود کو وہ انفٹ محسوس کر رہی تھی۔ اچھا بیٹا، ذرا بوا کو چائے وغیرہ کا کہہ دینا۔ وہ جیسے اس کے جانے کے منتظر بیٹھے تھے، وہ دوپٹہ سنبھالتی تیزی سے روم سے نکل گئی۔ کمرے میں تناؤ اور خاموشی تھی۔ اسامہ نگاہیں جھکائے بیٹھا ان کے بولنے کا منتظر تھا، اور وہ سامنے ریک میں رکھی قطار در قطار گرین و براؤن ریڈ جلد والی بے شمار کتابوں پر نگاہیں جمائے ذہن میں تانے بانے بننے میں مصروف تھے۔ اسامہ کا لمبا چوڑا وجود جیسے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ ان کے پروقار چہرے پر عجیب رنگ ابھر رہے تھے۔ چچا جان، آپ نے مجھے کیوں بلوایا تھا؟ خاموشی طویل ہوگی تو اسے پہل کرنی پڑی۔ میرے خیال میں آپ اتنے ذہین ہیں کہ سمجھ سکتے ہیں، وہ ذومانی لہجے میں بولے۔ بعض معاملات میں ذہانت زیرو ہو کر رہ جاتی ہے، آدمی کوڑ مغز ہو جاتا ہے۔ وہ عام سادہ مزاج نوجوان نہ تھا، وہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے دانا و بینا شخص تھا، پوری دنیا جو گھوم چکا تھا، لوگوں کی نفسیات سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ ان کی بات سمجھ کر بھی وہ انجان بن کر بولا۔ لائبہ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ وہ بلا تمہید کے کھرے لہجے میں گویا ہوئے۔ میرے تمام فیصلے کرنے کے اختیارات اماں جان کے پاس ہیں، ان کا جو فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی ہوگا، اور وہ آپ کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہیں۔ وہ بھی ان کے انداز میں بولا۔ یعنی اپنی اکلوتی بیٹی کو میں فالتو اور بیکار سامان کی طرح گھر سے پھینک دوں؟ یہ ضد ہے اماں جان کی، اور میں ان کی بات سے ناراض کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ بوا کو وہ چائے اور دیگر لوازمات تیار کرنے کا کہہ آئی تھی۔ سیف ابھی تک بے خبر سو رہا تھا۔ وہ اسٹڈی روم سے ملحق لابی میں آ گئے۔ کھڑکیوں سے اندر کی آواز صاف آ رہی تھی۔ وہ وہاں رکھی چیئر کی طرف بڑھ گئے، پھر کسی خیال کے تحت المونیم ڈور آہستگی سے کھسکا کر اندر جھری سے جھانکا۔ وہ سامنے صوفے پر بڑا جوان تھا، براؤن پینٹ کوٹ پر براؤن ہاف وائٹ کٹس والی ٹائی باندھے۔ وہ ہمیشہ سے زیادہ سوبر اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وجیہہ چہرے کی سرخیوں میں مزید سرخیاں چمکنے لگی تھیں۔ گلابی ہونٹوں کے اوپر لائٹ براؤن مونچھوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، جو اس کی شخصیت کو بہت ہینڈسم اور چارمنگ بنا رہی تھی۔ بالوں کا سٹائل آج بھی ویسا دلکش و اسمارٹ تھا۔ خدا کی قسم میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، جامعہ کی آدھی لڑکیوں کے دل اسامہ کی مونچھوں پر فدا ہے تو آدھی ہیئر سٹائل پر۔ اس ظالم کو احساس ہے اس بات کا، جب بھی کسی لڑکی کو خاطر میں نہیں لاتا، مگر لڑکیوں کو اس کی یہ ادا بھی دیوانہ بنا دیتی ہے۔ بس
تو یوں ہی اس پر لٹو ہوتی رہے، وہ تمہیں نظر اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ قلب شدہ شخص: لائبہ ڈیئر، اس سنگ دل کی ایسی ادائیں ہی تو ہم جیسوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہیں۔ اللہ کرے اس کے ایسے بال اترے کہ ساری زندگی وہ گنجا رہے اور اس کی مونچھوں پر فالج گر جائے، تاکہ تم جیسی حسن پرست لڑکیوں کی عقل کچھ کام کرنے لگے۔ اس نے جلے بھنے انداز میں دعا مانگی تھی۔ سومی ہینا سمیرا کی کہہ کے اس کے ذہن میں اس طرح گونج رہے تھے۔ اس کی نگاہوں کی چوری شاید وہ پکڑ چکا تھا۔ اس کی بھرپور نگاہ کھڑکی کی طرف اٹھی تھی اور وہ پکڑے جانے کے خوف سے بے اختیار پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے کان اندر سے آنے والی آوازوں پر لگے ہوئے تھے، معاملات کی اصل نوعیت سے وہ بھی واقف تھی۔ ابا جان کہا کرتے تھے، بیٹی کا وجود اللہ کی رحمت کا پرتو ہوتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں اللہ کا سلام آتا ہے، اور قابل ستائش اور قابل رشک ہوتے ہیں ایسے والدین جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی پیدائش کی جب بھی دعا مانگو تو ساتھ ہی ان کے اچھے نصیبوں اور خوش بختیوں کی دعا بھی شدت سے مانگو۔ بیٹی کی پیدائش سے کوئی خوف زدہ نہیں ہوتا، خوف تو صرف اس کے نصیب سے لگتا ہے، کیونکہ بیٹیاں پرائی امانت ہوتی ہیں، انہیں پرائے گھر بسنا ہوتا ہے، اور یہیں سے ان کے بخت کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ روہیل صاحب کچھ دیر پیاسے اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے رکے۔ چچا جان، اماں جان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ماں ہیں آپ کی۔ یہی تو میری بے بسی ہے کہ وہ میری ماں ہے۔ کیسی ماں ہے وہ، جنہیں اپنے بیٹے کے جذبات و احساسات کا خیال تک نہیں ہے؟ ماں تو اپنے بچوں کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینے سے گریز نہیں کرتی، اور اماں جان صرف اپنی کھوکھلی انا اور فضول ضد کی وجہ سے اپنے خون کو اپنا ماننے سے انکاری ہیں۔ مرد کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی شناخت کو بے شناخت قرار دیا جائے، اور اماں جان مسلسل میرے خون کو گالی دینے پر کمر بستہ ہے۔ وہ یہ مانتی ہی نہیں ہے کہ وہ میری بیٹی ہے۔ ساما خاموش بیٹھا رہا، گردن جھکا کر۔ بات تھی کچھ اتنے حساس ٹاپک پر کہ اس نے کچھ نہ کہنا ہی بہتر جانا۔ روہیل صاحب تسلسل سے بولنے کے عادی نہ تھے، بار بار خاموش ہو جاتے، پھر کچھ دیر خلاؤں میں گھرنے کے بعد گویا ہوتے۔ ساما ان کی اس عادت سے واقف تھا۔ فاطمہ میری زندگی میں آنے والی دوسری عورت تھی، حالانکہ اس سے میرا جذباتی یا فطری لگاؤ نہ تھا، بس بن مانگی دعا کی طرح وہ میرا نصیب بن گئی تھی۔ حالانکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس کا مذہب عیسائیت تھا، وہ بچپن سے جوانی تک آزاد اور بے باک معاشرے میں رہی تھی، مگر وہ بہت مضبوط کردار اور پاک باز لڑکی تھی۔ ایک عورت کتنی پاک باز اور باسمت ہوتی، اس بات کو اس عورت کے شوہر کے علاوہ دوسرا نہیں جان سکتا۔ میں گواہ ہوں، فاطمہ باسمت تھی، اور اس کے وجود سے جنم لینے والی میری بیٹی صرف اور صرف میری ہے۔ اس کی رگوں میں میرا خون دوڑتا ہے، اس کی سانسوں میں میری روح کی مہک بسی ہوئی ہے۔ میں کس طرح یہ گالی برداشت کروں؟ روہیل صاحب خاموش ہو گئے۔ کمرے میں بے معنی سا سناٹا چھا گیا تھا، دونوں خاموش تھے۔ باہر بیٹھی لائبہ احساس ذلت سے سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی ذات کی نفی کا یہ ایسا گھٹیا پہلو تھا کہ وہ چاہتی تھی کم از کم اس سکڑے ہوئے شخص کے سامنے نہ آئے، مگر ملازمہ چائے اور دیگر لوازمات اندر سرو کر رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذہن اندر ہونے والی گفتگو میں الجھا ہوا تھا کہ کیا فیصلہ ہوگا۔ کبھی اس کی خواہش تھی اس شخص سے تعلق توڑنے کی، اور شدید خواہش تھی۔ وہ ہینڈسم اور اسمارٹ تھا، اس کی پرسنالٹی دبنگ تھی، اور سب سے بڑی خوبی اس کی یہ تھی کہ وہ اسٹرانگ کریکٹر وائز تھا۔ ورنہ جہاں مرد کو اپنی بھرپور وجاہت کا احساس ہوتا ہے اور دولت کی طاقت پاس ہوتی ہے، شہرت کا نشہ ہوتا ہے، اور بہکنے کے لیے حسین سے حسین تر لڑکیاں تیار ہوتی ہیں، تو مرد خود کو راجہ اندر ہی سمجھنے لگتا ہے، پھر مہکتی زلفوں، شوخ مسکراہٹوں، بے باک اداؤں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اس حقیقت کی وہ خود گواہ تھی۔ جامعہ اور جامعہ سے باہر لڑکیاں ساما کو دل کے نہاں خانوں میں بٹھا کر پرستش کیا کرتی تھی، اور وہ ان کے وجود سے اس قدر ہی الرجک تھا، اور پھر یکایک اس کی کایا پلٹی، اور وہ جن سے مخالف سے خار کھانے والا، انہیں بلکہ حقیر و کمتر سمجھنے والا اسامہ ملک اس کی محبت میں ایسے گرفتار ہوا کہ ساری خودداری، اکڑ اور برتر ہونے کا عزم بھاپ بن کر اڑ گیا۔ اس نے سچائی سے بارہا اسے اپنے سچے اور کھرے جذبوں کا یقین دلانا چاہا تھا، مگر ایک تو وہ پہلے ہی اپنے باپ کی طرف سے بدگمان تھی، دوسرے جامعہ میں اسامہ نے اس کی بے تحاشا بے عزتی کی تھی، جسے نہ بھولی تھی۔ لائبہ کے دل میں اس کے لیے محبت کا پھول کھلا ہی نہیں، اور آج تک دل کی زمین پہلے کی طرح بنجر تھی۔ ساما کی کوئی بھی ادا سے اس کا گرویدہ نہ کر سکی تھی، مگر اب جو ہو رہا تھا اس سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کی ہمت نہ پڑی کہ ارشد سے زینی کی کوئی بات کرے، کیونکہ وہ زینی کا نام سننے کو ہی تیار نہ تھا، اور وہ اکثر سوچتی رہتی بھائی کو کیا ہوا ہے۔ جب کہا تو صبح بات کریں گے، اس دن سے ہی وہ زیادہ زینی کے خلاف ہو گئے تھے۔ اسامہ، کوئی باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے طلاق نہیں دلواتا، اور میری بیٹی کنواری ہے، یہ فیصلہ میں نے کس حوصلے سے کیا، یہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ؟ اندر سے آتی روہیل صاحب کی تیز آواز ابھری تھی۔ میری بیٹی کو تم نے صرف اپنے کریئر ڈیفینس کے لیے یوز کیا ہے۔ آپ کی سوچ درست نہیں ہے چچا جان۔ پہلے جو کچھ ہوا وہ سب کچھ اسی کی عزت و احترام کی خاطر ہوا تھا، اور نکاح بھی اسی خیال کے تحت کیا تھا۔ اس فیصلے میں ہم دونوں کا مفاد پوشیدہ تھا، کیونکہ منشی کی وائف لائبہ کی آنکھوں کے کلر کی واضح شناخت بتا گئی تھی۔ میں نے اپنے ساتھ اس کا بھی کریئر ڈیفینس کیا ہے۔ اس کا لہجہ مؤدبانہ ہی تھا۔
دنیا میں صرف میری بیٹی کی آنکھیں گرین ہیں۔ خیر، اس حاصل بحث کو ختم کرو۔ اگر آپ کو لائبہ سے میرج برقرار رکھنی ہے تو اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کر آؤ اور اسے باعزت طریقے سے لے جاؤ۔ کوئی راہ نہیں روکے گا آپ کی۔ اگر اماں جان کے حکم پر اپنوں کے بجائے غیروں کو لے کر آؤ گے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے، تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ پھر اس کا آسان اور مؤثر حل یہی ہے کہ خاموشی سے ڈائیورس پیپر پر دستخط کر دیں۔ نو، امپاسبل چچا جان، یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ اضطرابی انداز میں کھڑا ہو گیا۔ مگر جو آپ اماں جان کے حکم پر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ بچپن اور بڑھاپا ایک ہی مزاج کی دو عمریں ہیں، یہ بھی تو سوچیے آپ۔ بچپن نہ تجربے کاری، معاملہ فہمی، سمجھداری اور حیاتی نشیب و فراز سے ناواقفیت کی عمر ہوتی ہے، اور بڑھاپے کی حدود میں رہنے والے لوگ بچپن میں انگاروں کو چھونے والے نہ سمجھ فرشتہ صرف نہیں ہوتے ہیں، اس عمر کی ضدیں اور خواہشیں بے ضرر ہوتی ہیں۔ اماں جان کی اس عمر کی ضدوں کو ہم بچپنے کی ضدوں پر محمول نہیں کر سکتے۔ یہ گھر برباد کر دینے والی، دلوں کا خون کر دینے والی سفاک اور بے رحم ضدیں ہیں۔ بہرکیف میرے لیے یہ قطعی ناممکن ہے لائبہ کو ڈائیورس دینا۔ پلیز چچا جان، میری اس گستاخی کو معاف کر دیجیے گا، اس کے لیے میں کبھی بھی تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری فیصلہ ہے آپ کا؟ وہ سنجیدگی سے مضبوط لہجے میں بولا۔ اوکے، ہماری خواہش تھی کہ یہ معاملہ عدالت میں نہ جائے، اس میں آپ کے پولیٹیکل کریئر کا دفعہ تھا، اور ہمارے ریلیشنز افیئر بھی اخبارات کی زینت بننے سے بچ جاتے۔ اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ کورٹ میں آپ سے سائن کروائے جائے تو میں مجبور ہوں اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے۔ میں سپریم کورٹ تک بھی جاؤں گا۔ آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں، سوچ سمجھ کر پیپر سائن کر دیجیے، ورنہ پھر ہماری آئندہ ملاقات عدالت میں ہی ہوگی۔ روہیل صاحب اس وقت صرف اور صرف لائبہ کے باپ تھے۔ یو ڈونٹ مائنڈ چچا جان، میں سائن نہیں کروں گا، چاہے مجھے پھانسی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ابھی ایسا کوئی قلم بنا ہی نہیں جس سے میں اپنی زندگی پر موت کے سائن کروں۔ پردہ کھسکانے کی آواز آئی تھی، وہ چلا گیا تھا، اور گمسم لائبہ کے لیے سوچوں کا نیا عذاب چھوڑ گیا تھا۔ کنول ہسپتال سے نائٹ ڈیوٹی کر کے گھر آ گئی تھی۔ گھر میں ملازماؤں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ مسٹر اور مسز توفیق اپنے چائلڈ ہوم روانہ ہو چکے تھے۔ وہ ناشتہ کر کے سونے کے لیے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ شام کو اٹھ کر نہا کر اس نے جارجٹ کی خوبصورت ایپلک ورک کی ساڑی باندھی، بالوں کا سادہ سا جوڑا بنا کر ٹی روز اسپرے کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آ گئی، جہاں حسب معمول ممی ڈیڈی اس کا چائے پر انتظار کر رہے تھے۔ وہ سلام کر کے ان کے نزدیک کی چیئر پر بیٹھ گئی۔ چائے کے دوران مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہی۔ چائے کے بعد مسز توفیق اٹھ گئی۔ کہیں آؤٹ ڈور پروگرام کا ارادہ ہے ممی؟ کنول نے اٹھتے ہوئے استفسار کیا۔ ارے نہیں بیٹا، میں نے پرسوں آپ سے اس لڑکی کا ذکر کیا تھا، اسے میں گھر ہی میں لے آئی ہوں۔ اچھا چلیے، کہاں ہے وہ اشتیاق بھرے انداز میں ان کے ساتھ چلنے لگی۔ بیگم صاحبہ، یہ لڑکی ہے یا مجسمہ؟ جب سے آپ اسے یہاں بٹھا کر گئی ہیں یہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی ہے، میں بولتی ہوں تو جواب ہی نہیں دیتی۔ ان دونوں کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر ملازمہ حیران و پریشان لہجے میں گویا ہوئی۔ تم نے اسے کچھ کھانے کے لیے دیا یا نہیں؟ مسز توفیق اس ساکت بیٹھی لڑکی کے قریب بیٹھتے بولی۔ ہاں جی، کھانا کھلا دیا میں نے، لیکن میری سمجھ میں اس کی کیفیت نہیں آ رہی۔ ملازمہ ازحد حیرانی کے زیر اثر تھی۔ تمہاری سمجھ میں آئے گی بھی نہیں۔ جاؤ، جا کر صاحب کو شام کے نیوز پیپرز اور 2 لان میں انتظار کر رہے ہیں وہ، مسز توفیق اسے ہدایت دیتے ہوئے بولی۔ کنول بھی اس کے قریب بیٹھ کے اس کی نگاہیں اس گمسم لڑکی کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ اسے وہ چہرہ کچھ مانوس سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ذہن پر زور ڈالنے لگی کہ شاید یاد آ جائے اسے کہاں یہ دیکھا ہے۔ جب سے یہ میرے پاس آئی ہے یہی کنڈیشن ہے۔ مسز توفیق اس سے مخاطب ہوئی۔ اس کی کنڈیشن شاکڈ ہے ممی، جب تک کیس ہسٹری معلوم نہیں ہوتی ہم صحیح طور پر علاج نہیں کر سکتے۔ مسز خرم کی ملازمہ سے کہیے وہ اپنی بہن سے معلومات حاصل کریں، پھر میں اطمینان سے کام کروں گی۔ بظاہر اس کی فیلنگز بالکل نارمل ہے، میموری ڈسٹربنس کا شکار ہے۔ کنول کو کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا کہ اس نے اس لڑکی کو کہاں دیکھا ہے۔ اوکے، میں بات کروں گی مسز خرم سے، مسز توفیق کھڑے ہوتے ہوئے گویا ہوئی۔ اسے آپ تنہا مت چھوڑیے، ایسے مشاغل میں اس کا ذہن بیزی رکھیے جن سے ان کی سوچنے سمجھنے کی خلیت جمود سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ رستم زمان کے فل فرنشڈ سیٹنگ روم میں بے حد قیمتی امپورٹنٹ صوفے پر وہ خاموش بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے گولڈن کانچ کے مگ میں بھاپ اڑاتی کافی پر اس کی نگاہیں پرسوچ انداز میں جمی ہوئی تھی۔ سامنے صوفے پر رستم زمان کریم کرتے شلوار میں بہت پریشان بیٹھے ہوئے اس سے گفتگو میں مصروف تھے۔ فان کلر کے تنگ پاجامے اور انڈین فراق سوٹ میں وہ میچنگ جولری اور میک اپ میں بالوں کا خوبصورت جوڑا بنائے سینٹر میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی۔ چھت کے وسط سے لٹکتے جھومر کی جگمگاتی روشنیوں میں اس کا دلکش سراپا ہیرے کی مانند جگمگ کر رہا تھا۔ وہ بہت نزاکت سے کافی پینے میں مصروف تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا اسامہ بیٹا، میں حکومت سے علیحدگی اختیار کر رہا ہوں۔ ہماری پارٹی کا اتحاد اور سالمیت ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ورکرز بھی بددل اور ہر درم ہو گیا، جذبہ لگن اور جوش ختم ہو گیا۔ مخالف پارٹیز ورکرز کو ورگلا رہی، آپس میں ہی ایک دوسرے کو لڑوا کر اپنا راستہ صاف کر رہی ہیں، عوام پر بھی غلط تاثر پڑ رہا ہے۔
آئندہ ہونے والے الیکشن میں ہماری پارٹی کا بائیکاٹ ہو جائے گا۔ مختلف جماعتیں ابھی اپنے مقصد میں زیادہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں اور حکومت میں ہم جن وعدوں کی بنا پر شامل ہوئے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا گیا ہے۔ جب بھی احتجاج کیا جاتا ہے تسلی اور دلاسوں کی تفقی دے دی جاتی ہے۔ حکومت جانتی ہے ہماری جماعت بہترین سیاسی جماعت ہے۔ کتاب کلامی کی معافی چاہتا ہوں سر۔ لارڈ ہیلی فیکس کا کہنا ہے بہترین سیاسی جماعت بھی قوم کی سالمیت کے خلاف سازش ہے، کیونکہ جماعتیں اپنے مفاد کے لیے عوام کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اس سے لوگوں میں دشمنی اور فرقہ بندی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، ذاتیات تک کو زیر بحث لایا جاتا ہے، بلا وجہ لوگوں کو غیر اہم مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے جن سے لوگوں کی صلاحیتیں غلط رخ اختیار کر لیتی ہیں، خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اور قومی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے، اور آج کل سیاسی بساط پر یہ کھیل وسیع پیمانے پر کھیلا جا رہا ہے۔ آپ متفق ہیں لارڈ ہیلی فیکس کے خیالات سے؟ ساما نے مگ ٹیبل پر رکھ کر غمگین لہجے میں کہا۔ کیونکہ سیاست ریاست کی اہم بنیاد ہے اور یہ ہر دور حکومت میں اپنے وجود کے ذریعے بہت فیصلے کرواتی رہی ہے، مثبت بھی اور منفی بھی۔ اگر بہترین سیاسی جماعت و مخلص و ملک سنوارنے اس کی بقا و خوشحالی کے جذبے و عزم سے لبریز ہو تو وہ بے مثال ہے، اور ہماری پارٹی کو عزت و شہرت ہی ملک سے محبت اور عوام کی خدمت کی بدولت ملی ہے کہ حکومت یا مخالف جماعت کی طرف سے جو تجویز پیش ہو بلا سوچے سمجھے اس کی مخالفت کر کے اسے ناکام بنایا جائے تاکہ خود حکومت پر قبضہ کیا جا سکے۔ گویا جماعتی مفاد پر ملکی مفاد قربان کر دیا جاتا ہے، جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جماعتی نظام کی بدولت حکومت کمزور ہوتی ہے۔ رستم زمان نے سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ رستم ڈیئر، آپ بھی ہر وقت کیوں پولیٹکس ورلڈ میں گم رہتے ہیں؟ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے آپ کو یہی فکر سوار رہتی ہے۔ کم آن، کوئی اچھی سی بات کریں، چھوڑیے اس ڈرائی ٹاپک کو۔ سارا ٹیشو پیپر سے لپسٹک درست کرتے ہوئے اپنے مخصوص لاڈ بھرے انداز میں چہکی۔ سوری ڈیئر، ہمیں خیال ہی نہ رہا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں۔ دراصل مخالف پارٹیوں کا ہمارے خلاف اتحاد اور پارٹی کی ٹوٹتی ہوئی سالمیت نے ہمیں اس قدر پریشان کر دیا کہ ہم راتوں کو سکون سے سو بھی نہیں سکتے۔ ساما بیٹے کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان سے کوئی مشورہ لیا جائے۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں جناب، آپ جیسی عظیم ہستی کے سامنے میرا مشورہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایسے نہ کہیے بیٹا جان، آپ جیسے شیر دل چٹانی حوصلے والے بے خوف طبیعت نوجوان بیٹے کی مجھے برسوں سے خواہش تھی۔ آپ کو دیکھ کر مجھے احساس نہیں ہوتا کہ میں بے اولاد ہوں۔ رکت سے ان کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے بھی کبھی آپ کو غیر نہیں سمجھا، بہت عزت و احترام ہے میرے دل میں آپ کے لیے۔ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا، سنجیدہ، بردبار، کم گو احساس، مشفق و خوش اخلاق۔ رستم زمان سے وہ اختلافات کے باوجود تعلق ختم نہ کر سکا تھا۔ ان کی شخصیت کی یہی خوبیاں اسے یہاں نہ چاہنے کے باوجود کھینچ لاتی تھی۔ ہمارے درمیان نادیدہ دیوار آ گئی ہے بیٹے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس اب ہوا ہے کہ آپ کی ناراضگی بجا تھی۔ حکومت سے علیحدہ رہ کر ہی ہم عوام کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، اور خدا گواہ ہے میں کسی لالچ میں نہیں پڑا تھا۔ میرا مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہی تھا۔ کم وسائل میں کم حل ہوتے ہیں اور زیادہ وسائل اور اختیارات میں ہم بہتر سے بہترین کام کر سکتے ہیں۔ صرف یہی جذبہ تھا میرا۔ نیک جذبے کبھی رائیگاں نہیں جاتے سر، آپ پریشان نہ ہو۔ پارٹی کو منظم و مضبوط کرنے کی کوشش پھر کریں گے ہم، اور پارٹی کو مضبوط اور پہلے سے بھی زیادہ فعال بنانے کی کوشش رائیگاں نہیں جائے گی، آپ بے فکر رہیے۔ وہ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر پرعزم لہجے میں بولا۔ اب میں مطمئن ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ ان کے چہرے پر بہت آسودہ پرسکون مسکان در آئی تھی، جیسے اندھیرے میں بھٹکنے والے کو روشنی دکھائی دے جائے۔ ابھی ہم ڈریس چینج کر کے آتے ہیں، آپ ہمیں دفتر ڈراپ کر دیجیے گا۔ اس نے جانے کی اجازت چاہی تو وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب چلے گئے۔ وہاں اب صرف وہ دونوں تھے۔ سائرہ نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بلو جینس وائٹ شرٹ میں وہ بہت کمزور لگ رہا تھا، چہرے پر موجود رہنے والی تازگی و چمک غائب تھی، آنکھیں کچھ سرخ سرخ تھی جیسے بے خوابی کا شکار ہو، تھکن چہرے سے ہاف دیدہ تھی۔ اضطراب و انتشار اور ایک خاص قسم کی ناسمجھ آنے والی بے چین کیفیت اس کے انداز سے عیاں تھی۔ سائرہ کی نگاہیں لمحے بھر میں اس کی کیفیت بہم گئی تھی۔ وہ بے قرار سی ہو کر اس کی جانب بڑھ گئی، جو حسب معمول سے اگنور کیے بیٹھا تھا۔ کیا پرابلمز ہیں آپ کو؟ اتنے ویک ہو رہے ہیں آپ، چہرے پر اتنی تھکن ہے جیسے صدیوں کی مصاحفتیں طے کی ہوں آپ نے۔ آنکھوں کی بے خوابی، اضطراب، ساتھ کا انتشار، آپ بہت زیادہ ٹینس لگ رہے ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے بناوٹ سے پاک درد بھرے لہجے اور تڑپ میں کچھ ایسی سچائی و بے ساختگی تھی کہ پہلی بار اسامہ نے بے اختیار بے جھجک نظر اس پر ڈالی تھی۔ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کیسے جان گئی؟ حالانکہ رستم نے آپ سے کافی ٹائم ڈسکس کیا، مگر وہ معمولی سا بھی آپ کو چیک نہ کر سکے۔ محسوسات کے سارے رابطے دل کی وابستگیوں سے ہوتے ہیں۔ محبوب کا چہرہ اس کے احساسات کا عکس ہوتا ہے، پھر میری نگاہوں سے کس طرح آپ کے چہرے پر نظر آنے والے پریشانی اور تفکرات کے رنگ چھپ سکتے ہیں؟ اس کی پیاسی نگاہیں اسامہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔
کاش آپ کے تمام محسوسات اور دلی وابستگیاں رستم صاحب کے لیے ہوتی تو آپ ایک آئیڈیل وائف ہوتی اور رستم صاحب ایک قابل فخر و رشک شوہر۔ بہرحال میری پرخلوص دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو حیا کے زیور اور نسوانیت کے وقار سے نوازے۔ وہ سرد موری سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ سمندر کی نیلگو پانی کی روانی ہمیشہ کی طرح تھی، لہروں کی چنچل شوخیاں رواں تھیں، سرخ ریت پر بجری کے پیلے پیلے ذرات ہمیشہ سورج کی شعاؤں سے سونے کی مانند دمک رہے تھے۔ لہروں کا پانی جب آہستگی سے سورج سے دمکتی ریت سے گزرتا تو شعاؤں سے جھلملاتا وہ منظر نگاہوں کو خیرہ کر دیتا تھا۔ وہ ریلنگ سے جھکی ان مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ صبح نبیل اسے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ عائشہ اور عظمت بیگم سیف کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی۔ روہیل صاحب آج کل اپنے وکیل کے ساتھ بہت مصروف رہتے تھے۔ ارشد 2 روز کے لیے رات ہی پشاور روانہ ہوا تھا کسی دوست کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، اور وہ اس کے جانے کے بعد آئی تھی، ورنہ وہ تنہا اسے آنے نہیں دیتا۔ گھر کے ٹینشن سے گھبرا کر وہ یہاں آئی تھی۔ یہاں آ کر ماما کی یادیں اسے ہر سو بکھری ہوئی ملی۔ وجود کی وحشتوں میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ ان کے کمرے میں بیٹھی وہ کتنی دیر تک ان کی خوشبو، ان کے لمس کو محسوس کرتی رہی۔ جو لوگ دل میں بستے ہیں انہیں آسانی سے بھلایا جاتا بھی نہیں ہے۔ وہ کمرے میں رکھی ان کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر چومتی رہی، آنکھوں سے لگاتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ آنسو پریشانیوں، اندیشے اور بے سکونی اسے ماں کی کوکھ سے ہی وراثت میں ملی تھی۔ جب وہ ماں کی کوکھ میں تھی تب اس کی ماں کو بھی ایسے ہی حالات اور آنسو سے نبرد آزمائی کرنی پڑی تھی، جس کے اثرات اس پر بھی واضح طور پر پڑے تھے۔ کل وہ تنہا تھی جب بھی ناسودگی، بے سکونی، یاسیت اور آنسو اس کا مقدر تھے۔ آج وہ اپنوں کے درمیان تھی، محبتوں چاہتوں کے درمیان تھی۔ جب بھی اس کا حاصل وہی آنسو اور بے سکونی تھی۔ زندگی کیا اور وہ کیوں پیدا کی گئی ہے، اس کی سمجھ سے باہر تھا قیاس کرنا۔ بی بی فون کال ہے، آپ نیچے آ رہی ہیں؟ فون یہیں لے آؤں؟ ملازمہ کی آواز پر اس نے ریلنگ پر جھکا سر اٹھایا اور کوئی جواب دینے کے بجائے نیچے لیونگ روم میں آ کر کارنر پر رکھا ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہیلو لائبہ، میں زینی بول رہی ہوں۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ میں کب سے آپ کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے عزت مسرت ہوئی تھی اس کی آواز سن کر۔ ہاں تم انتظار نہیں کرو گی تو کون کرے گا؟ آگ لگا کر تماشا دیکھنے والے تم جیسے لوگ ہی تو ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سے زینی کی آواز میں نفرت ہی نفرت تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیسی آگ، کیسا تماشا؟ وہ ایک دم چکرا گئی اس کے لہجے سے۔ وہی آگ جو اپنے بھائی کو بھڑکا کر تم نے لگائی ہے۔ اس کا لہجہ ہنوز زہر آلود تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، کوئی غلط فہمی ہو گئی آپ کو؟ غلط فہمی سے تو میں اب نکلی ہوں۔ شکل سے تم جتنی معصوم نظر آتی ہو، در حقیقت اس قدر ہی چالاک اور مکار ہو تم۔ میں نے بہن سمجھ کر تم پر بھروسہ کیا اور تم نے ارشد کو بھر دیا میرے خلاف۔ انہوں نے فون پر کتنی میری بےعزتی کی، اپنی آنے والی اولاد تک کی خوشی نہیں ہے انہیں، اور یہ سب تمہارے منحوس وجود کی وجہ سے ہوا۔ تم لڑکی نہیں ہو، حسین ناگن ہو، ڈائن ہو تم، جو میری خوشیوں کو، میری تمناؤں کو کھا گئی ہو۔ آئی ہیٹ یو۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بھابھی، بھائی نے آپ کو کال کی، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو آپ کا حوالہ ہی نہیں دیا تھا ان سے بات کرتے وقت کہ آپ مجھے کال کر چکی ہیں۔ زینی کے زہریلے لفظ و رکاوٹ کاٹ دار لہجہ اسے زخم کر گیا تھا۔ اذیت کے دلدل میں وہ دھنستی جا رہی تھی۔ خبردار، جو تم نے اپنی ناپاک زبان سے مجھے بھاگی بھی کہا، تم تو طلاق لینے پر تیار بیٹھی ہو۔ 2 سال اسامہ بھائی کے ساتھ گزار کر بھی تمہیں ان سے محبت نہیں ہوئی۔ تم میں وفا اور محبت ہو تب محسوس کرو نا۔ شریف و باکردار عورت ایک بار جس مرد کو اپنا مجازی خدا بنا کر اپنا تن من اس پر نچھاور کر دیتی ہے، وہ کبھی بھی اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا اور آخری مرد ہوتا ہے۔ اس کی ہنسی خوشی، ہنسنا رونا، جینا مرنا صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ تم لڑکی نہیں ہو، پھول پھول منڈلانے والی وہ خوش رنگ تتلی ہو جس نے ایک پھول پر قناعت کرنا سیکھا ہی نہیں۔ ایک سے دل بھر گیا تو دوسرے پر، تیسرے سے بور ہوئے تو چوتھے۔ کبیدگی اور نفرت اتنی شدید تھی کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے ہی روادار نہ رہے تھے۔ بھابھی پلیز ایسے مت بولیے کہ اپنی نگاہوں سے گر کر کبھی اٹھ نہ سکو۔ ارے ان آنسوؤں سے اپنے بھائی کو الو بنانا۔ چچا جان کا وکیل آج بھی آیا تھا اسامہ بھائی کے پاس طلاق نامے پر سائن کروانے، مگر اسامہ بھائی کی ضد اور ہٹ درم طبیعت سے واقف ہوگی تم۔ آخر 2 سال کا ساتھ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سائن کبھی نہیں کریں گے۔ کتنے کمزور ہو گئے ہیں وہ، تباہ کر لیا انہوں نے تمہاری خاطر خود کو، مگر تمہیں کیا، تم کسی اور کے ساتھ عیش کرنے کا سوچ رہی ہوگی۔ زینی کا لہجہ سخت توہین امیز تھا۔ لائبہ نے دانتوں سے اپنے ہونٹ زخمی کر لیے۔ اگر ایسا ہو بھی گیا تو ساری زندگی داؤ پر لگے گی اور سب کا خون تمہارے کھاتے میں پڑے گا، سمجھی؟ میں خودکشی کر لوں گی، میرا اور میرے بچے کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ تم کبھی بھی خوش نہیں رہ سکو گی، سکون کو ترسو گی تم ماں جیسے مقدس و شیریں جذبے سے محروم ہو، تم میری حالت نہیں سمجھ سکتی۔ 2 سال ازواجی زندگی گزارنے کے باوجود تم ماں نہیں بن سکی، اس سے زیادہ تمہاری بدقسمتی اور کیا ہوگی؟ بھابھی ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ شرمندگی و حیا سے اس کا جسم سن ہو کر رہ گیا۔ دل میں شدت سے خواہش ابھری، کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔
اگر اتنی باحیا اور با کردار ہو تو بچا لو اپنے بھائی کا گھر، ساتھ قبول کر لو اسامہ بھائی کا۔ بہنیں تو بھائیوں کی خوشیوں پر اپنی خوشیاں، اپنے ارمان قربان کرتی آئی ہیں، مگر تم یہ سب کیوں کرنے لگی؟ سوتیلی بہن جو ٹھہری، تباہ کر کے چھوڑو گی انہیں؟ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ لفظ سوتیلی اس کے دل میں خنجر بن کر اترا تھا۔ اس نے لفظ کبھی یہ سوچا ہی نہ تھا۔ اس کے وہ سب اپنے تھے، صرف اپنے سوتیلے سگے سے بالا تر۔ اس نے اپنے سائیں سائیں کرتے وجود کو بامشکل گھسیٹ کر صوفے پر ڈالا تھا۔ آنسو آنکھوں میں منجمد ہو گئے تھے، اندر ایسے الاؤ بھڑک اٹھے تھے جس میں اس کی روح تک جھلس گئی تھی، مگر جان پھر بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آپ نے مجھے کتنا غلط سمجھا بھابھی، آپ کے نازیبہ الفاظ نے آج مجھے میری ہی نگاہوں میں بے عزت کر دیا۔ آپ کہہ رہی ہیں میں تتلی ہوں، پھول پھول منڈلانے والی؟ آپ کہہ رہی ہیں میں اب کسی دوسرے مرد کے ساتھ عیش کرنے کے سپنے دیکھ رہی ہوں؟ آپ کو کیا معلوم، میں تو اس پہلے مرد کو سپنے میں بھی نہ دیکھ سکی جو جبرن نہیں صحیح مگر میری زندگی میں داخل ہونے والا پہلا مرد ہے، جس نے اپنی خود سری سے اپنا نام اور اپنے حقوق کی مہر میرے نصیب پر لگا دی۔ میں اسے آج تک نہ سوچ سکی، پھر کسی اور کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میری ذات کی تذلیل آج اس انداز میں ہوئی ہے کہ اگر میں ارشد بھائی کے مزاج سے واقف نہ ہوتی تو خودکشی کر لیتی، اور اس ظالم شخص کی دھمکی ابھی بھی میرے حافظے میں محفوظ ہے، اور وہ خود ہٹ دھرمی اور ضد میں ارشد سے بھی 4 گنا زیادہ ہے۔ مگر مجھے ایک فیصلہ کرنا ہے، اٹل اور مضبوط فیصلہ، جس پر عمل ہر حال میں مجھے کروانا ہے۔ وہ ایک نئے عزم اور ولولے سے اٹھی اور اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہمیشہ کی طرح اسد صاحب کل شام اچانک ہی 3 ماہ بعد بزنس ٹور سے واپس آ گئے تھے۔ گھر میں پھیلی خاموشی اور سکوت سے انہیں صحیح معنوں میں حالات کی سنگینی کا ادراک ہوا۔ فوزیہ بیگم حالات سے باخبر کرتی رہتی تھی۔ ان کی واپسی کے مطالبے کے باوجود اپنا 6 ماہ کا ٹور ملتوی کر کے آئے تو انہیں حالات دیکھ کر سمجھ میں آیا کہ ان کی فیملی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ 2.5 ماہ سے زینب یہاں رہ رہی ہے اور کوئی اسے لینے نہیں آیا؟ انہوں نے بہت حیرت امیز لہجے میں سامنے آرام سے گاؤں تکیے کے سہارے نیم دراز اماں سے سوال کر ڈالا۔ وہ یہاں کیوں آنے لگے؟ کون رہتا ہے ان کا یہاں؟ روہیل نے سب سے تعلق ختم کر لیا، اس غیر لڑکی کے لیے۔ ارشد ذہنی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کو اس گندے خون کی بہت فکر ہے، اس کی وجہ سے ہم سب سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ اماں جان کے لہجے میں جلال تھا۔ روہیل نے اسامہ پر بے انتہا زور ڈالا ہے اپنی بیٹی کو طلاق دلوانے کے لیے، مگر اسامہ نہیں مان رہے۔ انہوں نے وارننگ دی اگر اس ہفتے کے آخر تک اسامہ نے طلاق نامے پر سائن نہیں کیے تو وہ ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیں گے۔ فوزیہ بیگم کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو خاندانی عزت و وقار کا جنازہ نکل جائے گا اور ساتھ ہی زینی بھی اجڑ جائے گی۔ ارشد کے تیور ٹھیک نہیں ہیں۔ کوثر بیگم کی بھیگی ہوئی آواز ابھری۔ اپنی بچی کی خاطر ہم نے روہیل کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق نہ لیں، اپنی اس فساد کی جڑ کو ہمارے بیٹے کے ساتھ رخصت کر دیں۔ اپنی بچی کے سر کے صدقے اس کی خوشیوں کی خاطر ہم اپنے سینے پر برداشت اور حوصلے کی سل رکھ لیں گے، مگر وہ تو ہم سے مکمل باغی ہو گئے۔ آپ کے اس فیصلے کو بھی روہیل نے رد کر دیا؟ ماں کا ادب و احترام، عزت و وقار سب فراموش کر چکے ہیں کیا وہ؟ شدید غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہیں اماں جان کی فراق دلی اور اپنی انا اور ضد کو توڑنے والی ادا بہت پسند آئی تھی۔ ساتھ ہی روہیل کی بدتمیزی اور گستاخی پر غصہ، اس بات پر انہیں شدید غصہ بھی آیا کہ 2.5 ماہ سے زینی یہاں رہ رہی تھی۔ دونوں گھروں کی آمد و رفت ختم ہو کر رہ گئی تھی، اس حد تک کبیزگی و نفرت کہ وہ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہ رہے تھے۔ ارے نہ پوچھو بیٹا، اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا جو اس کی بیٹی کو عزت دے گا، جو اسے عزیز رکھے گا، اسے وہ عزیز رکھیں گے، اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ اس غیر خون نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا نا، ماں کو بیٹے سے، بیوی کو شوہر سے، سب کو آپس میں ایک دوسرے سے چھڑا دیا۔ میرے جیتے جی میرا خاندان بکھر گیا، میرے بیٹے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، میری بچی، میری زینی کا گھر خطرے میں پڑ گیا۔ یہ سب دیکھنے کے لیے میں زندہ بچی ہوں؟ ان کے منہ سے ایک ایک لفظ آہ بن کر نکل رہا تھا، مگر چہرے پر پھیلی چٹانی سختی ویسے ہی موجود تھی، آنکھیں کسی خشک تالاب کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں زندہ ہوں اماں جان، ابھی اپنے خاندان پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔